محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری کورس میں ہمارا آج ہے ڈے 14 الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ کتاب العلم میں آگے بڑھ رہے ہیں علم کے حوالے سے سفر کر رہے ہیں آن لائن لیکن اصل یہ ہے کہ یہ علم جو ہے ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھال دے ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کر سکے اس کو آگے پہنچا سکے انشاءاللہ آج جو ہم لیسن پڑھیں گے وہ ہے حدیث نمبر 79 سے 89 تک 10 احادیث پڑھیں گے بہت ہی گہری باتیں ہیں سیکھنے کے لحاظ سے مجھے پوری امید ہے کہ آج کا سیشن بھی آپ کے لیے انشاءاللہ علم و عمل کے نئے در کھولے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے سب سے پہلے جو ہم ہمیشہ کی طرح یہ کرتے ہیں کہ پچھلا ہوم ورک آپ سے اس کی عربک سنتے ہیں آپ کے اگر وقت ہوا تو ریفلیکشنز بھی لیں گے تو جناب شروع کرتے ہیں ہم پچھلے ہوم ورک کو لاسٹ کلاس ہوم ورک دیکھتے ہیں حدیث نمبر 67 آپ کے سامنے ہے جس کی عربک آپ نے سنانی ہے اور ماشاءاللہ بہت سے ہاتھ کھڑے ہیں اور مزید بھی کھڑے ہوتے جائیں گے مجھے پوری امید ہے تو ہم شروع کرتے ہیں زونی ندیم سے جی زونی آپ بسم اللہ پڑھیے اور یہ حدیث پڑھنی شروع کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا مسددا قال حدثنا بشرا قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین
عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ وامسک انسانی بختامہ او بزمامہ قال اچھا ٹھیک ہے، ایہ بس سنی یوم رک جائیں، سنی یہی رک جائیں۔ اچھا مجھے جی یہ بتا دیجیے کہ آپ نے یہ حدیث کیا بک سے دیکھ کے آپ پڑھی ہیں یا اسکرین سے؟ نہیں، بک سے بک سے دیکھ کے پڑھ رہی ہیں؟ جی تو جی بک میں جو اعراب ہے نا تھوڑا سا ان کا جی دھیان کر کے پڑھیے، بے شک جی سلو جی پڑھیے۔ دیکھیں یہ اچھا حدثنا مسددن نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ مسددن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اسی طرح بشرن ہے، بشرن نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح بشر آپ دیکھیں کہ ذکر النبی جی نہیں ہے، ذکر النبی جا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی اسی طرح او بزمامی نہیں ہے بلکہ اس کو کہیں گے او بزمامی ہی، او بھی ٹھیک ہے۔ تو زمامی بے شک آپ تھوڑا پڑھیں، لیکن آپ نے انشاءاللہ پینسل رکھ کے ایک ایک لفظ کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے، سلو پڑھنا ہے، پھر یہ انشاءاللہ مسٹیک مجھے پوری امید ہے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ میرا اعراب کے نا کوئی شاید نظر کی وجہ سے بھی نا شاید مجھے وہ پیش بھی نا مجھے اس میں لگ رہا تھا ڈاؤٹ کہ شاید میں اچھا کہیں اچھا، غلط نہ پڑھ رہی کیوں ہوں۔ خیریت نظر کو مطلب آپ ہاں کیا گلاسز چینج کرنے ہیں ہاں یا جی ہاں کیا؟ جی ہاں جی ہاں جی قریب قریب کی گلاسز ہیں تو اسی لیے چلے میں آپ آئندہ کروں گی، میں انشاءاللہ موبائل کوشش سے نہ کریں گے، بڑا کر کے۔ چلے ہاں ضرور ٹھیک ہے، ضرور، جزاک اللہ خیر۔ چلے بک سے پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ چلے موبائل میں چھوٹا ہوتا ہے نا، گڑبڑ ہونے کا امکان ہوتا ہے، کتاب سے پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں بارک اللہ فیکی۔ اچھا جناب چلیں اب بزمام ہی سے آگے جو ہے قالا سے آگے جو ہے وہ پڑھنا ہے ثروت نعمان، آپ پڑھیے۔ جی دوسری لائن ہے اور یہ قال، جی تیسری جی لائن، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ایو یوم ھذا فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوى اسمہ قال الیس یوم النحر قلنا بلی قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه ٹھیک ہے نہیں سيسميه جی بغیر اسمه بغیر شاباش، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ ثروت بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے، بس دیکھیں یہ جو ورڈ ہے نا یہ جی قال ای یوم ھذا نہیں ھذا، یہ عربک میں نا یہ عربک فونٹ میں اچھا اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ ھذا ہے نا، ھذا تو لفظ آپ نے جی بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے نا، یعنی اس جی جی یہ اس تو یہ وہی ھذا ہے، پھر اگلی لائن میں بھی فأی شہر ھذا، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو حاضہ باقی پڑھا جائے گا۔ تو ھذا پڑھا جائے، اچھا چل ٹھیک یہ جب آپ استاذہ کا سن رہی ہوتی ہے نا عربک، تو اپنے قرآن جو بک ہے نا اس میں عربک کو سنتے وقت جہاں آپ کو لگے نا کہ یہاں انہوں نے کھڑا زبر پڑا ہے وہ ماں ڈال لیا کرے، پھر یاد رہے گا آپ کو ٹھیک انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ چلیں جی اب تھرڈ لاسٹ لائن سے پڑھیں گی، فقالہ سے سحر انصاری آپ پڑھیں۔ جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال علیس بذی الحجۃ قلنا بلی قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا لیبلغ شاہد الغائب فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه۔ شاباش ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے۔ یہ جو دوسرا والا آپ نے پڑھا نا یبلغ، یہ بالکل ٹھیک پڑھا۔ اب ذرا سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھیں، یہ جو کرسر جہاں موو کر رہا ہے فی بلدکم ھذا کے بعد والا لفظ پڑھیں ذرا۔ لیبلغ الشاہد۔ شاباش، یہاں پہ آپ نے جتنا درست نہیں پڑھا تھا لیکن آپ نے اس کو خود درست کر لیا، بارک اللہ فی علمک، گڈ۔
ٹھیک ہے جناب. فرحت مسعود اب پڑھیں گی اور حدیث نمبر ہے 68. جی پڑھیے یہ جو سامنے ہے آپ کے. فرحت مسعود. فرحت آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، آپ نے مائک کھولا ہے. اب میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، آپ شاید کھولنا بھول گئی ہوں گی. پڑھیے. باب العلمی قبل القول والعمل. کون سی پڑھنی ہے؟ یہ پڑھے باب ما کان النبی، یہ والا جو آپ کے سامنے ہے. باب ما کان. آپ اس میں دیکھیں اسکرین پہ 2 حدیث ہے آپ کے سامنے. ایک منٹ. باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ينفروا. حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الأعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود ٹھیک ہے قال فرحت، جزاک اللہ خیر کثیرا. بس اتنا ہی پڑھنا ہے آپ نے. اس کی چین کو آپ نے پڑھ لیا، الحمدللہ اچھا پڑھا ہے. بس کچھ الفاظ دیکھیں. یتخولهم، ٹھیک ہے، یتخولهم بالموعظۃ. اس کو درست نہیں پڑھا گیا تھا، اس لفظ کو دیکھیں، بالموعظۃ. اسی طرح ہاں بس دہرائی نہیں، اب آپ اس کو بس اپنے پاس نوٹ کریں. محمد بن یوسف نہیں ہے، محمد بن یوسف، فا پر زبر ہے اور باقی ٹھیک پڑا ہے الحمدللہ. اچھا اس طرح ایک اور لفظ جو ہے نا وہ دیکھیں پہلی لائن میں ہے نا، بالموعظۃ والعلم کی لا ینفرونی ہے، یہ ہے کئی، کاف پہ زبر. اس کو بھی مارک کر لیں اپنے پاس. بس ان کو دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. فاطمہ سفیان، حدیث کے الفاظ کو آپ پڑھیے قالا سے. جی میم. بسم اللہ. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا. ٹھیک پڑھے، بارک اللہ فیکی. اچھا جناب، افشا اشفاق آپ پڑھیے اس حدیث کو. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو تياح عن أنس عن النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. گڈ. بس یہاں سے ذرا پڑھیں، انس کے بعد پڑھیں. عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا وعسروا وبشروا ولا بس ٹھیک تنفروا. ہے، جزاک اللہ خیر. پچھلی دفعہ آپ نے عن النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھ دیا تھا، لیکن اب آپ نے الحمدللہ خود ہی اس کو درست پڑھ دیا، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے جی. عاشی خان آپ پڑھیے. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم وإني أتقبلكم بس یہی رک بالموعظة. بس یہی رک جائے. جزاک اللہ خیر کثیر. پیچھے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. قالا سے میں کسی اور ساتھی سے پڑھاتی ہوں، اس کو ذرا سے آپ نے دوبارہ سے دیکھنا ہے، 1-2 لفظ میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت تھی، باقی پیچھے سارا
بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. زینب نوید آپ یہاں سے پڑھیں تھرڈ لاسٹ لائن میں جو قال اما انہو ہے نا یہاں سے. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. مخافت السامتی علینا میم پہ تشدید نہیں ہے. ٹھیک ہے باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. بارک اللہ فیکی. چلیں جناب یہ تو آگے کئی ہاتھ ماشاءاللہ اور کھڑے ہو گئے ہیں. بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے تو دیکھ کے کہ آپ سب پڑھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی طاہرہ یاسمین اب کیونکہ کافی ساتھی پڑھنا چاہ رہے ہیں اس لیے 3 لائنیں آپ پڑھیں اور 3 لائنیں میں کسی اور ساتھی سے. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية ٹھیک ہے خطيبا. بس یہ دیکھ سمیتو کے بعد پڑھیں جو لفظ پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ سمعت معاوية معاویہ ہے میم پہ زبر ہے. معاویہ. معاویہ تھا گڈ. اسی طرح یہ لفظ دیکھیں سیکنڈ لائن میں دیکھیں قال حدثنا ابن وهب کے بعد ان کے بعد کیا لفظ لکھا ہے؟ ان یونس. یونسا. پچھلی دفعہ اس کو یونسو پڑھ دیا گیا تھا لیکن اب آپ نے خود کریکٹ کر لیا. تو ذرا آپ لوگ سلولی پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو غلطی نہیں کریں گے مجھے پوری امید ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے لیکن وہ ذرا جلدی پڑھنے میں بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے. بارک اللہ فی علمک. نگہت خانم آپ پڑھیے یہاں سے خطیباً سے. خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا فيفقهه في الدين خيرا فيفقهه في الدين. پھر سے پڑھیں حدیث کو. من يريد الله به خيرا فيفقهه في الدين وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي. نگہت یہی رک جائیں. جی ٹھیک ہے اچھا پڑھا ہے لیکن میں نے دوبارہ بھی دہروایا تو دوبارہ بھی وہی مسٹیک آپ نے کی. اب آپ نے غور سے سننا ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَيُفَقِّهُ نہیں ہے. فا ہے یہاں پر نہیں ہے نا. بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. بولیں اس کو پڑھیں. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. گڈ بس شاباش یہیں تک پڑھنا ہے. بارک اللہ فیک. وَإِنَّمَا سے آگے جو ہے وہ پڑھیں گی افشا نیلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُحْيِي وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. اچھا ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے باقی سب تو بالکل ٹھیک پڑھا ہے لیکن 2 جگہ جو ہے نا آپ کے اعراب جو ہے نا زبر وہ کھڑے زبر میں بدل گئے ہیں. جیسے یہاں ہے نا هذه الامۃ قائماتن. سیکنڈ لاسٹ لائن کا آخری ورڈ دیکھیں یہ قائماتن نہیں ہے یہ قائمتن ہے. ٹھیک ہے قائمتن علی امر اللہ. اسی طرح آگے دیکھیں لا یضرهم من خالفہم. یہ خالفاہم نہیں ہے. فا پر کھڑا زبر نہیں ہے تو قائمتن اور خالفہم کو آپ نے دھیان سے آگے انشاءاللہ پڑھنا ہے. بارک اللہ فیک. نسیم خان آپ پڑھیے. جی حدیث نمبر 72. جی اس کی 2 لائنیں پڑھیے.
اچھا صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ ہے اس کے باب الفهم في العلم علمي حدثنا علي حدثنا سفيان قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال صاحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال بس یہیں إن تک بس یہیں تک بس جزاک اللہ خیر. اچھا دو ورڈز دیکھیے جی اوپر کی لائن میں ہے نا فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ نہیں ہے رسول اللہ ہے ٹھیک ہے سوری عن ہے تو رسول اللہ ہوگا. جی جزاک اللہ. اگلی لائن میں دیکھیے جو ہے نا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاوتیا یا کا جو زبر ہے وہ ڈراپ ہو گیا فاوتی نہیں ہے فاوتیا ٹھیک ہے. اچھا نیچے زیر سوری نظر نہیں آتا. جزاک اللہ خیر کثیر. وہی ہے کہ فاوتیا بھی جمار ہے. بارک اللہ فی علمک. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. حمیرہ طاہر فقالہ سے آگے پڑھیں. فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. اچھا اس لفظ کو پڑھیں اصغر القومی کے بعد والا ورڈ پڑھیں فسکتو ٹھیک ہے. کاف پہ وہ نہیں ہے تا پر ہے. جی 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 ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلے جی اب کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے احادیث تو ہماری باقی ہیں اب تو باقی احادیث جو ہیں وہ آپ نے انشاءاللہ بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں جن ساتھیوں نے اور سنانی ہے وہ اپنے کسی نہ کسی ساتھی کو سنائیں گے کیونکہ اب ہماری کلاس کا ٹائم شروع ہو گیا ہے آج کے لیسن کا. کیونکہ آج کے لیسن کا بھی ہمارا ڈسکشن اچھا خاصا ہے کرنے والا. تو اگر ہم نے اب زیادہ ٹائم پچھلے لیسن کو دیا تو ہمارا آج کا ڈسکشن رہ جائے گا اور سیکھنے کی بہت سی چیزیں آپ پھر نہیں سیکھ پائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وقت پر مکمل کر پائیں. تو جناب کتاب العلم ہے آج کا لیسن ہے ہمارا حدیث نمبر 79 سے 89 تک. سنتے ہیں ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں پھر کوئی سوال کریں گے انشاءاللہ. جی اوور ٹو یو ایڈمنس. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. باب فضل من علم وعلم. باب فضیلت اس شخص کی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا. یعنی عالم اور متعلم سیکھنے والا اور سکھانے والا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله مثل مثال ما جو بعثني بھیجا مجھ کو اللہ تعالی نے من الہدى ہدایت کے ساتھ یا ہدایت میں سے دے کر والعلم اور علم میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم عطا کیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الغیث وہ علم بارش کی طرح ہے. غیث کہتے ہیں بارش کو اور وہ بارش جو بڑی فریاد کے بعد آتی ہے. علم کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ ہدایت کو بارش سے پانی سے. الکثیر بہت سی موسلادھار بارش. اصاب اردن وہ پہنچتی ہے ایک زمین کو یعنی بارش زمین پہ آ پڑتی ہے. زمین کون ہے؟ لوگ ہیں انسان.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم دوسروں کو دیتے تھے وہ کیا تھا؟ بارش، اور لوگ اس کے مقابلے میں کیا تھے؟ زمین. فکان منہا، تو تھی اس زمین میں سے نقیتن، کچھ بڑی ہی عمدہ، پاکیزہ، طیبہ، قبلت الماء، جس نے قبول کر لیا پانی، یعنی جذب کر لیا پانی. فانبتت، اس نے اگایا، الکلا، کلا کہتے ہیں نبات الارض کو، زمین کی نباتات، گھاس وغیرہ، والعشبہ، اور سبزی. عشب جو ہوتی ہے یہ رطب یعنی تر نباتات کو کہتے ہیں، جیسے سبزی وغیرہ ہوتی ہے، اور کلا خشک کو کہتے ہیں، جیسے گھاس ہوتا ہے اس میں خشک بھی ہوتا ہے، کچھ سبز بھی ہوتا ہے. اعشاب بوٹیوں کو کہتے ہیں، اردو میں بھی اعشاب استعمال ہوتے ہیں، یعنی جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ اور سبزہ نباتات خوب اگی اس پر. یہ ہے ایک عمدہ زمین. مراد کیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کوئی علم کی بات سنتے ہیں، ہدایت کی چیز ان کو ملتی ہے، تو ان کا حال اس زمین کی طرح ہو جاتا ہے جو بڑی عمدہ ہوتی ہے، پانی جذب بھی کر لیتی ہے اور خوب نباتات بھی اگاتی ہے، سرسبز ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسروں کا بھی دل خوش کرتے ہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. وکانت منہا اجادب، اور کچھ زمین کیا تھی؟ بنجر تھی، سخت. اجادب کہتے ہیں جدب سے ہے کہ لا تشرب ولا تنبت، نہ وہ پانی پیتی ہے نہ کچھ اگاتی ہے، یعنی اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے لوگ، اور عمل کچھ نہیں ان کا اپنا بھی، لیکن تھوڑا سا اس میں فائدہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ امسکت الماء، پانی کو روک لیتی. بعض ایسی زمین ہوتی ہے کہ جو پانی اندر تو نہیں جذب کرتی لیکن اوپر اس کے رک جاتا ہے، یعنی چھپڑیاں جیسے لگ جاتی ہیں تو پانی نظر آتا ہے، وہ پانی بھی کیا ہوتا ہے؟ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے. فنفع اللہ، تو نفع دیا اللہ تعالیٰ نے، بہا، اس زمین کے ساتھ، الناسا، لوگوں کو. یعنی وہ زمین خود تو جذب نہیں کرتی، اس کو خود تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو علم سے، لیکن وہ یاد کر لیتے ہیں، دوسروں کو بڑا اچھا سکھا دیتے ہیں، یعنی دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. فشربوا وسقوا، کیا ہوا کہ اس سے انہوں نے پانی پیا، یعنی لوگوں نے آ کے جو دوسرے راہ گزر تھے اس زمین پہ رک گئے، رکا ہوا تھا پانی، اس سے کچھ پانی پی لیا. وسقوا، اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا. وزرعوا، کھیتی باڑی کا کام بھی لیا اس سے، یعنی دوسرے کھیتوں کو جا لگایا. وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور یہ جو بارش تھی یہ پہنچی ایک اور، یعنی زمین کو، کچھ اور لوگوں کو. جو کیسی ہے زمین؟ انما ہی قیعان، یہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی ایک اور زمین کی مثال ایسی ہے. لا تمسک ماء، اس نے کیا کیا؟ نہ تو پانی روکا، ولا تنبت کلاء، اور نہ ہی گھاس اگایا. اب یہ تین قسمیں ہو گئی نا، ایک عمدہ ترین لوگ، ایک درمیانی قسم، اور ایک بدترین. فذالک مثل، تو یہ مثال ہے اس شخص کی، من فقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین میں سمجھ پیدا کی، ونفعہ، اور نفع دیا اس کو، ما بعثنی اللہ بہ، ساتھ اس چیز کے جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، فعلم وعلم، تو اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا. یہ پہلے گروہ کی مثال دی گئی یہاں. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، اور دوسرا حصہ کون سا ہے چٹیل زمین کا، بنجر زمین کا؟ کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے علم ہدایت کو قبول نہ کیا. لم يرفع بذلك رأسا، اپنا سر اس کے ساتھ نہ اٹھایا، یعنی کچھ نہ سمجھا. ولم يقبل هدى اللہ، نہ اللہ کی ہدایت کو قبول کیا. الذي ارسلت به، وہ چیز جس کو میں دے کے بھیجا گیا ہوں. قال ابو عبداللہ، امام بخاری یہ کہتے ہیں. اب حدیث ختم ہو چکی ہے، بریکٹ بند ہو چکی ہے. یہ ابو عبداللہ بخاری اس حدیث کے کچھ الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں. قال اسحاق، اسحاق نے کہا، اسحاق ابن راہوے ان کے استاد تھے، اور جن کے کہنے پر انہوں نے بخاری ترتیب دی تھی، یعنی اپنی کتاب جو تھی اپنے استاد اسحاق ابن راہوے کے کہنے پر ایک دفعہ انہوں نے مجلس میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ابواب میں مرتب کر دیتا. تو ان کے آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پھر یہ کتاب ترتیب دی تھی. کہتے ہیں کہ اسحاق نے کہا، وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ، تھا اس میں سے ایک گروہ، قَيَّلَتِ الْمَاء، یعنی قبلت الماء کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ قیلت الماء. اور قیلت ہوتا ہے چوس لینا، ایبزارب کر لینا کسی چیز کا. یعنی یہ حدیث میں قیلت نہیں ہے، حدیث میں قبلت ہے، لیکن استاد نے قبلت کی تفسیر کس سے کی؟ قیلت سے. اور قاعن، یعنی اب اسحاق نے قاعن کو کیا ترجمہ کیا؟
قیعان جو پیچھے ہے، یعلوہ الماء، وہ زمین جس کے اوپر پانی چڑھ جاتا ہے، یعنی جذب نہیں کرتا، اوپر ہی چڑھ جاتا ہے. یہ دوسرے شخص کی مثال کی طرف اشارہ ہے. والصفصف، اور ہموار زمین، المستوی من الارض، جو زمین میں بالکل برابر ہو. قرآن پاک میں آتا نا قاعن صفصفا، ایک آیت آتی ہے. تو انہوں نے یہ دو لفظ، امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ بعض اوقات حدیث لا کر کہیں کہیں اپنے استادوں کے ایسے اشارات بھی بعد میں سمجھنے کے لیے دے دیتے ہیں، یا کسی امام کا قول بھی ساتھ لے آتے ہیں کہ جس سے الفاظ کے معنی بہتر طور پر سمجھے جا سکیں. تو یہ آخری حصہ حدیث نہیں ہے، حدیث صرف پہلا حصہ ہے. ذرا حدیث کو دوبارہ دیکھ لیں. مثل ما بعثنی اللہ من الہدی، مثال اس چیز کی جو بھیجا مجھ کو اللہ نے ہدایت میں سے دے کر، والعلم، اور علم دے کر. کمثلی، مانند مثال، الغیثی، بارش کے ہے، الکثیر، بہت سی، یعنی موسلا دھار بارش کی طرح ہے اس کی مثال، اس علم کی جسے مجھے اللہ تعالیٰ نے دے کر تمہارے پاس بھیجا. اصاب ارضن، وہ بارش ایک زمین پر برسی. فکان منہا، تو تھی اس میں سے نقیتن، عمدہ زمین. قبلت الماء، جس نے قبول کر لیا پانی، یعنی جذب کر لیا. فانبتت، پھر اگایا، الکلأ، گھاس، والعشب، اور نباتات، الکثیر، بہت سی. وکانت منہا اجادب، اور اس میں سے کچھ زمین سخت تھی، اجادب جدب سے. امسکت الماء، اس نے روک لیا پانی کو. فنفع اللہ بہا، تو فائدہ پہنچایا اللہ نے اس کے ذریعے، یعنی زمین کے ذریعے، الناس، لوگوں کو. فشربوا، انہوں نے خود بھی پیا. وسقوا، اور دوسروں کو پلایا. وزرعوا، اور کھیتی باڑی کی. واصابت منہا طائفۃ اخری، اور پہنچا اس میں سے ایک دوسرے گروہ کو بھی، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی پانی پہنچا. انما ہی قیعان، بے شک وہ زمین صاف تھی. قیعان یعنی صاف چٹیل. لا تمسک ماء، جو نہ روکتی تھی پانی کو. ولا تنبت کلاء، اور نہ اگاتی تھی کوئی گھاس. فذالک، تو یہ ہے مثل، مثال، من فقہ، جس نے سمجھ پیدا کی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. ونفعہ، اور اس کا فائدہ دیا. ما بعثنی اللہ بہ، یعنی اس کو نفع دیا اس چیز نے جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا. نفعہ بہ، ما بعثنی اللہ بہ. فعلم وعلم، تو اس نے خود بھی سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا. ومثل، اور مثال ہے اس شخص کی، من لم یرفع، جس نے نہ اٹھایا، بذالک، اس علم کے ساتھ، رأسن، سر اپنا. ولم یقبل، اور نہ قبول کی، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت. الذی ارسلت بہ، وہ جسے میں دے کے بھیجا گیا. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تو مثال ہے عالم با عمل کی جو معلم بھی ہو. ٹھیک ہے، سیکھا، عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا. یہ ہے اعلیٰ ترین درجے کا انسان جس کا ذکر پیچھے گزرا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیتن یعنی بہترین زمین سے تشبیہ دی. دوسری مثال سے مراد کون شخص ہے کہ جس نے پانی کو روک لیا، جذب نہیں کیا؟ یہ وہ شخص ہے جو علم حاصل کرنے کا بہت شوقین ہے، دن رات اس میں گزارتا ہے، لیکن اپنے فرائض اور واجبات کو پوری طرح ادا نہیں کرتا. یعنی جیسے نماز میں نوافل کا اہتمام نہیں، یعنی زیادہ اس کا دھیان کس طرف، صرف علم حاصل کرنے پر. یا یہ ہے کہ انفارمیشن تو بہت ہے مگر سمجھ بوجھ کوئی نہیں اس کی، اپنے اندر کچھ جذب نہیں کرتا، خود سے کوئی استدلال یا استنباط نہیں کر سکتا. یعنی قرآن پورا حفظ ہے مثال کے طور پہ، لیکن یہ نہیں پتا کہ قرآن کہتا کیا ہے مثلا. یا اسی طرح احادیث بہت سی زبانی یاد ہے لیکن احادیث کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے یہ اس کو نہیں پتا. تو یہ جو دوسری قسم کا شخص ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. یعنی وہ کون سی؟ مثلا ایک کہ دین میں داخل ہو گیا مگر دین کا علم حاصل نہ کیا، یعنی دین میں داخل تو ہو گیا لیکن اپنے اندر دین نہیں اتارا، احکام سنے جمع کیے لیکن عمل نہ کیا. تو یہ ایسی شور زمین کی طرح ہے جس میں پانی پڑ کے ضائع ہو جاتا ہے. یہ ہے من لم یرفع بذالک رأسا، کہ اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا اس کے ساتھ، یعنی تکبر کیا، حیا کیا. حیا سے بھی انسان سر نہیں اٹھاتا نا، بعض اوقات نظریں نہیں ملاتا، ہوتا نا ایسے. آپ جب یہاں بیٹھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپنا سر نہیں اٹھاتے، من لم یرفع بذالک رأسا، سر اٹھا کے سامنے دیکھ کے علم نہیں حاصل کرتے، نیچے دیکھتے رہتے ہیں. تو اب آپ مثال میں دیکھ لیں کہ آپ کس میں شامل ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چکنی زمین ہوتی ہے، سنتے ہیں اور ایسے رہتے ہیں جیسے کچھ نہیں سنا، چٹیل پتھر جو پڑا پھسل گیا، وہیں جھاڑ کے اٹھ کے چلے گئے. یعنی اس کو اس کے دین نے کوئی فائدہ نہیں دیا.
اصل میں یہ حدیث اس لیے میں دوبارہ لائی ہوں کہ اس کو سمجھنا مجھے بہت مشکل لگا، حالانکہ بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن چونکہ ہمارے عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہے تو اس کو میں نے بار بار پڑھا تاکہ میں اپنے آپ کو بھی کسی ایک جگہ پہ فٹ کر سکوں کہ میں اس میں سے کس گروہ میں شامل ہونا چاہتی ہوں اور اس کے لیے مجھ کو کیا کرنا ہوگا، یا یہ کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ علم کے اس شوق میں شامل ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر من لم یرفع بذالک رأسا۔ اصل میں اس ساری حدیث کا جو لفظی ترجمے کو ایک طرف رکھ کے اب آپ اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور مثال کو سمجھتے ہوئے کسی اور شخص کو ذہن میں نہ لائیں، اپنے آپ کو ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں علم ہدایت دے رہا ہے، وہ چیزیں عطا کر رہا ہے جنہیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، انہیں پا کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم ایسے ہیں کہ خود بھی ان میں سمجھ حاصل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دیں گے، یا پھر ایسے ہیں کہ بس بنجر زمین ہے، پانی رک گیا ہے، کچھ ہم نے حاصل کر لیا، بوقت ضرورت کسی کو دے دیا، یا پھر ایسے ہیں کہ جس میں کوئی خیر نہیں کہ پانی پڑا اور بہہ گیا، ایک کان نے سنا اور دوسرے سے نکل گیا، جو کچھ یہاں گرد پڑی تھی یہیں جھاڑ کے باہر نکل گیا، جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے۔ ہر شخص اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کیا کمایا اور کیا کیا۔ باب رفع العلم، باب علم اٹھانے کا یعنی اٹھا لیے جانے کا، وہ ظہور الجہل اور جہالت ظاہر ہونے کا یعنی پھیل جانے کا۔ وقال ربیعۃ، اور ربیعہ کا قول ہے اس باب میں، لا ينبغي لأحد، نہیں جائز کسی انسان کے لیے، عنده کہ اس کے پاس شیء من العلم، علم میں سے کوئی چیز ہو، ان یضیع نفسہ کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ کسی انسان کو جسے اللہ نے کچھ علم دے رکھا ہو، اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ بہت گہری بات ہے، یعنی جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اس نے اگر ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا اور ہمیں ایسی جگہ پر لے آیا کہ جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ چھینٹیں ہم پہ پڑ جائیں، تو اس کے بعد اس بھلائی جو اللہ نے ہمارے ساتھ کی اس کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے، جیسے کہ پچھلی حدیث میں ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ خلق خدا کے فائدے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا وہ ان کو بھی کچھ اس میں سے حصہ دے رہے ہیں، یا پھر ہم چٹیل پتھر ہی ہیں، نہ اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں نہ کسی اور کو پہنچا رہے ہیں؟ تو یہاں پر یہ بہت ہی زبردست قول ہے کہ جس کو دین کا تھوڑا سا بھی علم ہو وہ اپنے آپ کو بیکار نہ کر دے، اس علم کو ضائع نہ کر دے، اس نعمت کو محسوس کرے۔ یہ علم بھی مال کی طرح ہے، جیسے مال کو ضائع کر دے تو خود انسان ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتا ہے، پھر خود انسان پہ پریشانی آتی، اسی طرح جو شخص علم کو ضائع کر دے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور علم کا ضائع کرنا کیا ہے؟ عمل نہ کرنا اور دوسروں کو نہ دینا۔ اور اس میں آپ کو وہ حدیث بھی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، دوسروں کو پہنچا دو، خواہ ایک ہی آیت تم جانتے ہو، اگر تمہیں ایک بات کا پتہ ہے تو وہی دوسرے کو سکھا دو، ضروری نہیں کہ تم بہت بڑے عالم ہو تو سکھاؤ۔ حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرفع کہ اٹھا لیا جائے گا، العلم علم، ویثبت اور ثابت ہو جائے گی، الجہل جہل یعنی ہر طرف جہالت عام ہو جائے گی، جہالت پکی ہو جائے گی، جم جائے گی، ویشرب الخمر شراب پی جائے گی یعنی شراب عام ہو جائے گی، اسے برا بھی نہیں سمجھا جائے گا، ویظہر الزنا اور زنا ظاہر ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا، علانیہ ہونے لگے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ صحیح حدیث ہے، آپ کی پیشن گوئی ہے اور وہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے امتحان ہے کہ ہم ان ساری برائیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ان برائیوں میں صرف خمر اور زنا نہیں، کیونکہ خمر اور زنا تو نتیجہ ہے پہلے دو چیزوں کا، کہ علم اٹھا لیا جائے اور جہالت عام ہو جائے، اتنی عام ہو جائے کہ لوگ ان چیزوں کو برائی کی بجائے اچھائی سمجھنے لگے اور علانیہ اس کا اظہار کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ جب کوئی عورت اس بات کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ اس پہ کوئی الزام لگے کسی مرد کے ساتھ تعلق پر، اور اب سر عام کہا جاتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے اور فلاں میرا دوست ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے
بے حیائی کی انتہا، اس کا عام ہو جانا، یہ پھر فتنوں کے دور کی علامت ہے. یہ جو پیچھے حدیث میں فتنے پڑے نا، تو کسی نے پوچھا وہ کیا فتنے ہوں گے؟ وہ یہی فتنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہ اتنا غبار اٹھ جائے ان ساری برائیوں اور خرابیوں کا کہ اس دھند میں ہمیں برائی برائی ہی نہ لگنے، یعنی برائی کو ہم واضح طور پہ برائی نہ محسوس کر سکیں، بلکہ وہ شخص بے وقوف ہو، نااہل ہو کہ جو ان برائیوں میں سے کسی برائی کا ارتکاب نہ کرتا ہو. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس قال لأحدثنكم حدیثا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ام سلیم ان کا نام تھا. عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ اس سے کام لیجئے، اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے. اور حضرت انس تمام صحابہ میں طویل ترین عمر پا کے فوت ہوئے، اور انہوں نے 10 سال کی عمر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا شروع کیا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ 110 سال کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی. تو گویا 100 سال وہ ایک علم کو پھیلاتے رہے. اور شاید یہ ان کی ماں کا خلوص تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں مصلحت تھی کہ ان کے ذریعے سے دین عام ہو. قال لأحدثنكم حدیثا، کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں. لا يحدثكم، نہ حدیث بیان کرے گا تم سے، احد، کوئی ایک، بعدی، میرے بعد. ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ میرے بعد تمہیں یہ بتانے والا کوئی نہ ملے گا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یقل العلم، کہ العلم قلیل ہو جائے. علم نہیں، العلم یعنی دین کا علم کم ہو جائے. دنیا کے علوم میں تو ہم بہت جو پڑھ رہے ہیں بہت آگے جا رہے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی بہت قلیل ہے. امت مسلمہ میں جہالت کا پرسنٹیج جو اس وقت ہے دنیا کے علوم میں بھی وہ کبھی نہیں تھا تاریخ میں. وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت عام ہو جائے گی، یعنی ظاہر ہو جائے گی. وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا اعلانیہ ہونے لگے گا. وَتَكْثُرَ النِّسَاء، عورتیں کثرت سے ہو جائیں گی. وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، مرد قلیل ہو جائیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے، یعنی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی. حتیٰ یکونا، یہاں تک آ نوبت پہنچے گی کہ ہوگا ل50 50 کے لیے، امرأتن عورتوں کے لیے، القیم ایک ذمہ دار. یعنی قرب قیامت تک یہ صورتحال ورسٹ ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے انتظام کے لیے صرف ایک مرد رہ جائے گا. ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی بہت سی وجوہات بتائی گئی، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اتنا فساد، اتنا لڑائی جھگڑا ہو جائے گا کہ ان لڑائیوں میں مرد کام آ جائیں گے، یعنی مارے جائیں گے. اور پھر ایسی انارکی کا دورہ ہوگا کہ عورتیں جو ہیں وہ بچ جائیں گی. اور پچھلے چند سالوں میں جو عراق میں اور ایران میں اور کچھ علاقوں میں جہاں جنگیں ہوئیں، وہاں یہ صورتحال آپ اب بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر مرد مارے گئے ہیں اور عورتیں کس طرح موجود ہیں کثرت کے ساتھ. باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله ابن عمر ان ابن عمر قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی حدیث ہے، قال بینا، اس اسنا میں، انا نائم، کہ میں سو رہا تھا، اتیت بقدح، کہ میں لایا گیا ایک پیالہ، یعنی میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا، لبن، دودھ کا، یعنی نیند میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ خواب میں دیا گیا. فشربت، تو میں نے پیا. حتی، یہاں تک کہ انی لأرى الری، میں دیکھ رہا ہوں تازگی، ری تازگی، تراوت، یخرج، نکلتی ہے، فی اظفاری، میرے ناخنوں سے، یعنی ناخنوں تک پر اس دودھ کے پینے کی تازگی کے اثرات موجود ہیں، یعنی پوری طرح میں اس کو پی کے فریش ہو گیا. ثم آتیت، پھر میں نے دیا، فضلی، اپنا بچا ہوا، یعنی جو دودھ بچ گیا تھا وہ میں نے دے دیا، کس کو؟ عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کو، یعنی اس پیالے میں کچھ بچا کے میں نے حضرت عمر کو دے دیا. قالو، تو لوگوں نے پوچھا، فما اولتہ، آپ نے اس کی کیا تعویل کی یا رسول اللہ؟ قال العلم، فرمایا علم، یعنی وہ جو بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دیا وہ دراصل علم ہے، جس کا کچھ حصہ عمر کو نصیب ہوا.
اور ویسے اب بھی خواب میں اگر کوئی دودھ پیتا ہوا یا لیتا دیتا دیکھے تو وہ دودھ کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے. باب الفتیا وہو واقف علی الدابۃ وغیرہا. الفتیا فتویٰ دینا، دین کا مسئلہ بتانا، وہو واقف اور انسان کھڑا ہو، علی الدابۃ جانور پر، سواری پر، وغیرہا اور اس کے علاوہ. دابہ جانور کو کہتے ہیں، اس سے گاڑی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز. یعنی اگر انسان سفر کر رہا ہے اور کسی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے یا کسی اونٹ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اور شخص آ کے اس سے کچھ سوال کرتا ہے یا پوچھتا ہے تو اس جگہ پر بھی بات بتائی جا سکتی ہے. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان ایک مجلس میں ہی بیٹھا ہو تو جواب دے. اگر راستے میں، یعنی مراد یہ کہ سفر میں بھی کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عیسی بن طلحہ بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنن. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہاں تھے؟ منا میں کھڑے. للناس لوگوں کے لیے، یعنی اویلیبل تھے. یسألونہ لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے. فجاءہ رجل ایک شخص آپ کے پاس آیا. فقال کہنے لگا لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. لم اشعر میں نے خیال نہیں کیا. فحلقت تو میں نے سر منڈوا دیا. قبل ان اذبح اس سے پہلے کہ میں ذبح کروں، یعنی قربانی سے پہلے ہی سر منڈوا چکا ہوں. فقال اذبح ولا حرج. آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو، یعنی سر منڈوانے کے بعد ذبح کر لو اور کوئی حرج نہیں ہے. یعنی حج کے موقع پر جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے کنکریاں ماری جائیں، پھر قربانی کی جائے، پھر سر منڈوایا جائے. لیکن ایک شخص نے سب سے پہلے سر منڈوا لیا. آپ سے پھر آ کے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں. یعنی آگے پیچھے ہو جانا اس چیز کا، اس سے اصل چیز ہے کام کر لینا، آگے پیچھے ہونے سے نہیں بات بگڑتی. فجاء آخر دوسرا آیا. فقال لم اشر فنحرت کہنے لگا کہ میں نے قربانی کر لی. نحر اونٹ کی ذبح کرنے کو کہتے ہیں. قبل ان ارمیا اس سے پہلے کہ میں رمی کروں، پتھر ماروں شیطانوں کو. قال ارمی فرمایا پتھر مار لو، رمی کر لو، ولا حرج کوئی حرج نہیں. یعنی اب بعد میں بھی تم رمی کر سکتے ہو. فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء تو جو کچھ بھی پوچھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں، قدم ولا اخر پہلے کی گئی اور نہ بعد میں، الا قال مگر آپ نے فرمایا افعل ولا حرج کر لو کوئی حرج نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں موجود تھے اور کتاب الحج میں آتی ہے وضاحت کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اس وقت. یعنی نیچے کھڑے ہوتے تو لوگوں کے ہجوم میں لوگ آپ کو دیکھ نہ سکتے، آپ سے مسائل نہ پوچھ سکتے، لہٰذا لوگوں کا نیچے ہجوم تھا. آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ باری باری آ کے اپنے مسائل پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جواب دے رہے تھے. اور جس نے بھی کچھ پوچھا کہ میں نے یہ پہلے کر لیا اور یہ پیچھے کر لیا تو آپ نے سب کے جواب میں فرمایا کوئی حرج نہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن پہلے رمی کر لے اور بعد میں قربانی کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر پہلے قربانی کر لے اور بعد میں رمی کرے یا پہلے بال منڈوائے یا بعد میں، تو اس سے حج کے قبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. سہولت کی بات ہے کیونکہ اتنے رش میں سب لوگ اگر ایک ہی کام کرنے لگ جائیں تو اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے. باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس. باب جو جواب دے کسی مسئلے کا باشارۃ الید ہاتھ کے اشارے سے، یعنی زبان سے نہ بولے بلکہ ہاتھ سے یا اگر سر سے جواب دے تو اس کی بھی اجازت ہے. مثلا اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی عالم کے پاس جا کے کوئی سوال پوچھتا ہے اور وہ بولتا نہیں، صرف سر ہلا دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں کر لوں تو وہ کہتا ہے ہاں کر لو، تو اس سے بھی حکم ثابت ہو جاتا ہے. یا اگر کوئی ہاتھ سے کسی چیز کا اشارہ کر دیتا ہے اس کے ہاں یا نہ کا، تو وہ کرنا بھی جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل پوچھے گئے فی حجتہ اپنے حج کے موقع پر. فقال تو ایک شخص نے کہا ذبحت قبل ان ارمیا میں نے ذبح کر لیا اس سے پہلے کہ میں رمی کروں. فاومأ تو اشارہ کیا بیدہ اپنے ہاتھ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. قال لا حرج کوئی حرج نہیں. وقال حلقت اور اس نے کہا کہ میں نے سر منڈوا لیا قبل ان اذبح اس سے پہلے کہ میں ذبح کروں، یعنی قربانی سے پہلے. فاومأ بیدہ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ولا حرج کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اس کو ہاتھ سے ہی صرف کہہ دیا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے زبان سے بھی کہا، دوسرے کو ہاتھ سے کہا، تو یہ کس وقت ایسا موقع آتا ہے کہ جب سوالوں کی بہت کثرت ہو جائے تو اس میں ایک آ کے پوچھ رہا ہے وہی بات، دوسرا تیسرا،
اور مسلسل ایک بات ہو رہی ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ انسان پھر بولتا ہی رہے، سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے بھی بات کو سمجھا سکتا ہے، لیکن اشارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے مثبت اور منفی کا فرق واضح ہو. یہ نہ ہو کہ کسی سے کہنا ہو کہ کر لو اور اس سے مراد ہو کہ نہ کرو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم پاکستان میں نہ کرنے کے لیے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہیں، لیکن ترکوں کے ہاں نہ کے لیے نیچے سے اوپر ہلاتے ہیں. اب ہم نیچے سے اوپر لا کے اور اوپر سے نیچے، تو اس کا مطلب ہمارے ہاں تو وہ ہاں ہو گیا، یعنی جو چیز ہم ہاں کو کرتے ہیں وہ اس میں ایسے کر کے نہ کرتے ہیں. یعنی وہ اشارہ ہونا چاہیے جو اس شخص کی سمجھ میں آ سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کرنا ہے اس کے کرنے کے بجائے کچھ اور کر لے، یعنی معاملہ بگڑے نہ. حدثنا المکی بن ابراہیم قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن سالم قال سمعت ابا ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا، لے لیا جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی، والفتن، فتنے عام ہو جائیں گے، ویکثر الحرج، اور حرج کثرت سے ہوگا. قیل یا رسول اللہ وما الحرج، آپ سے پوچھا گیا یہ حرج کیا ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، ہاکذا بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کا اشارہ کر کے بتایا. فحرفہا، تو آپ نے ہاتھ کو ترچھا کیا، یعنی الحرج القتل، یعنی لوگوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. کأنہ یرید القتل، گویا کہ آپ فرما رہے تھے قتل بڑھ جائے گا، یعنی قیامت کے قریب. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو کہ علم کیسے قبض کر لیا جائے گا؟ ہم نے تو علم کتابوں میں لکھ لیا، کمپیوٹرز میں فیڈ کر لیا، تو کون ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ لے جائے ہم سے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے گھروں میں قرآن کب سے موجود ہے؟ آپ شاید بچپن میں جب آپ نے آنکھ کھولی ہو، سب سے پہلی کتاب جسے آپ نے دیکھا ہو وہ قرآن ہی تھی نا. لیکن ہماری عمروں کے کتنے کتنے سال گزر گئے کہ اس کتاب کے موجود ہونے کے باوجود ہم اس میں سے کچھ نہ جانتے تھے. اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دکانیں بھری پڑی ہیں کتابوں سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی وہ کتابیں لا کے ان کو پڑھ بھی لیں، بعض اوقات دل کی تسلی کے لیے لا کے رکھ دیتے ہیں، برکت کے لیے رکھ دیتے ہیں، لیکن اسے کھولنا اور پڑھنا اس کا وقت نہیں ہوتا. تو یہ یقبض العلم سے مراد یہ نہیں کتابیں جلا دی جائیں گی یا وہ علم کے جو ذرائع ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں گے یا اسکول بند کر دیے جائیں گے، نہیں. یقبض العلم یعنی وہ صلاحیت، وہ شوق اور وہ ولولہ اور وہ جذبہ ہی نہیں رہے گا کہ علم کی طرف بھی کوئی آئے. وہ سب سے حقیر اور سب سے بیکار کام، اور خاص طور پر العلم یعنی دین کا علم. دنیا کے لیے ہم سارے وسائل صرف کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، لیکن دین کے لیے 1 روپیہ بھی جیب سے نکالنا پڑے تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ باہر نکالیں یا واپس رکھ لیں. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن فاطمة عن اسماء قالت اتیت عائشة وهي تصلی. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی. حضرت اسماء جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کی بہن تھی، 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی، ایک دانت نہیں ٹوٹا، نگاہ خراب نہیں ہوئی، بالکل صحت مند حالت میں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت ہوتی ہے کچھ لوگوں پر، اور شاید یہ اس کی برکت ہو کہ جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی، اور وقتاً فوقتاً بھی آپ کے پاس حاضر ہوتی رہتی تھی. تو بہرحال کہتی ہے کہ حضرت اسماء آتی ہیں، اتیت عائشة وهي تصلی، حضرت عائشہ کے پاس آتی ہے اور وہ نماز پڑھ رہی تھی. فقلت ما شأن الناس، میں نے کہا لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ فاشارت الى السماء، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. فاذا الناس قیام، تو لوگ بھی قیام کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. فقالت، تو کہنے لگی سبحان اللہ. قلت آیۃ، تو میں نے کہا کہ ایک نشانی ہے. فاشارت برأسها، تو سر کے ساتھ اشارہ کیا. یہ اصل میں امام بخاری حدیث لا رہے ہیں کہ سر کے اشارے سے بھی بات بتائی جا سکتی ہے. فاشارت برأسها اے نعم، اپنے سر کے اشارے سے کہتی کہ ہاں ایک نشانی ہے. اور یہ نشانی کیا تھی؟ سورج گرہن تھا. فقمت حتى علاني الغشي، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی قیام کیا، یعنی نماز پڑھنے لگی، حتیٰ یہاں تک کہ علانی غالب آ گئی مجھ پر، الغشی غشی یعنی میں بے ہوش ہو گئی. ہو سکتا ہے ہجوم کی وجہ سے یا سخت گرمی کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے. فجعلت اصب على رأس الماء، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی، یعنی جب وہ سر چکرا رہا ہوگا اور غشی کی کیفیت آ رہی ہوگی تو پھر میں اپنے سر پہ پانی ڈالنے لگی.
اور اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان کرنا شروع کیا. فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، عز و جل، یعنی کس نے کی؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثنا بیان کی اللہ تعالیٰ کی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ما من شیء، نہیں ہے کوئی چیز، لم اکن، نہ تھا میں، اریتہ، دکھایا جاتا اس کو، الا رأیتہ، مگر یہ کہ میں نے دیکھا اس کو، فی مقامی، اپنے اس جگہ پر، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور آگ بھی دیکھی. فأوحی الی، اور میری طرف وحی کی گئی ہے، انکم، کہ تم، تفتنون، تم آزمائے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے، فی قبورکم، اپنی قبروں میں، یعنی قبر کا سوال ہوگا، مثلا، مانند، او قریباً، یا قریب ہی. یعنی حضرت فاطمہ کو یاد نہیں کہ اسماء نے کون سا کلمہ کہا. لا ادری ای ذالک، قالت اسماء، من فتنۃ المسیح الدجال، یعنی مسیح دجال کے فتنے کی طرح، یعنی مثلا فتنۃ المسیح الدجال ہے. کس طرح آزمائے جاؤ گے؟ وہ آزمائش کیسی ہوگی قبر کے اندر؟ جیسے لوگوں کی آزمائش ہوگی مسیح الدجال کے فتنے سے، او قریباً، یا اس کے قریب، یعنی قبر کا پوچھ گچھ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوگا، بڑا سخت مرحلہ ہوگا. اور وہ کیا ہوگا؟ اس بات پہ انسان کی بڑی سخت آزمائش ہو جائے گی. یقال ما علمک، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہے علم تیرا، بہذا الرجل، اس رجل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا قبر میں سوال کیا ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، اور اگلا سوال ما علمو کا بہذا الرجل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا علم کیا تھا. کتنا بڑا سوال ہے، ان کے بارے میں کیا جانتے. تو بعض روایت میں تھا کہ شاید وہ شبیہ دکھائی جائے گی یا کوئی ایسی علامت سامنے لائی جائے گی کہ جس سے لوگ آپ کو پہچان سکے. میرا تو اس بات کو پڑھ کے دل ہول جاتا ہے، میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے. کس بات پر؟ کہ واقعی کیا میں اس بات کے لیے تیار ہوں قبر میں کہ بتا سکوں کہ میرا کیا علم ہے، یا میں کتنا جانتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا جانتی ہوں، کتنا جانتی ہوں، کیا نسبت ہے مجھے، کیا تعلق ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود جو آپ ہمارے لیے رہنما ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، میں ان کی ذات سے کتنا استفادہ کرتی ہوں. کیا میری نظر میں آپ کی اتنی بھی وقت ہے جتنی کسی دنیا کے لیڈر کی ہوتی؟ کیونکہ ہمارا تو حال یہ ہو گیا نا کہ ہمارے آئیڈیلز اور ہیروز اور بڑے بڑے تو بہت کچھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ اور بدقسمتی سے اگر سال میں ایک دن مناتے بھی ہیں تو اس میں صرف ایسی باتیں پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں کہ جس سے یہ نہیں پتا چلتا آپ کون تھے، آپ نے کیا کیا. ایسی جھوٹی سچی تعریفیں اور ایسے شعر کے جس میں ہم صرف اپنے دل کی لذت اور اپنے کانوں کو سنانے کے لیے اور ایک ہنگامہ خیز مجلس پیدا کر کے سمجھتے سب حق ادا کر دیے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم میں کتنے شعر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اس شخص کو کتنا جانتے تھے، یہ جو ہیرو تھا اس کے بارے میں کتنا علم تھا تم کو. فاما المؤمن، تو جو مومن ہے، او الموقن، یا موقن یقین کرنے والا. لا ادری بایہما قالت اسماء، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کیا کہا تھا، موقن کہا تھا یا مومن، معنی دونوں کا ایک جیسا ہی ہے. اور یہ شک اس لیے بھی بعض اوقات پڑتا ہے کہ اگر قاف کے نقطے نہ ہوں تو آپ ذرا دیکھیں لکھائی کو تو موقن بھی مومن ہی لگتا ہے. فیقول، تو مومن کیا کہے گا؟ ہوا محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایمان کیسا ایمان ہوگا؟ جس میں معرفت اور علم ہوگا، پھر وہ کہہ سکے گا نا. اور پہچان ہی نہیں تو کیا کہے گا؟ جاءنا بالبینات والہدی، یہ شخص ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کے آئے تھے. فاجبنا، تو ہم نے آپ کے بات پہ لبیک کہی، آپ کی پکار کو جواب دیا. واتبعنا، اور ہم نے آپ کی پیروی بھی کی، جو آپ نے بتایا تھا وہی کچھ کیا. ہوا محمد، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثاً 3 مرتبہ، یعنی اس سوال کے جواب میں وہ 3 مرتبہ دہرائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیقال، تو اس کو کہا جائے گا، یعنی اس مومن کو، نم، سو جا، صالحاً، اچھی طرح، یعنی آرام سے سو جا. قد علمنا، ہم جانتے تھے، ان کنتا، کہ تھا تو، لموقنا بہ، یقین کرنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تم ایمان لانے والے تھے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ،
اور جہاں تک منافق کا تعلق ہے، اب المرتاب یا شک میں پڑے ہوئے انسان کا، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کیا کہا تھا، فیقول، تو وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، وہ نہیں پہچان سکے گا۔ ظاہر ہے دنیا میں کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، پہچاننے کی کوشش نہیں کی کہ کون تھے، کیا صفات تھی، کیا کچھ کر کے گئے، کیا حلیہ تھا۔ اور حلیہ صرف ظاہری حلیہ نہیں، کیونکہ اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ذرا حلیہ بتاؤ تو وہ حلیہ بالکل ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں جی ان کی داڑھی نہیں تھی، یہ بھی ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا۔ تو کیا ہے وہ؟ پھر وہ خیالی ہے نا، اصل تصویر تو دیکھی ہی نہیں کہ جو موجود ہے سنت کی کتابوں میں کہ آپ کی شکل وغیرہ کیا تھی، وہ تو کبھی کسی نے پڑھ کے ہی نہیں دیکھی۔ تو جو اپنے دل میں آیا وہ خیالی تصویر کو کہا جی میں نے خواب میں یہ دیکھ لیا، تو اس طرح کی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آگے دیکھیں، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے سنا تھا لوگوں کو کچھ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا، یعنی میرا علم سنا سنایا علم تھا۔ خلاصہ کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا اور شدید آزمائش ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ مومن کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے اور یقین سے کہے گا، 3 دفعہ کہے گا۔ لیکن منافق یا شک میں پڑا ہوا جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا تھے اور کیا نہیں، جانتا ہی نہیں تھا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ سمعت الناس یقولون شیئا، میں نے سنا تھا لوگوں کو وہ کچھ کہا کرتے تھے، ان کے منہ سے سنا تھا کہ وہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، وہ کوئی محمد بھی ہیں۔ اور آپ اگر جا کے صرف آج اپنے بچوں سے گھر سے پوچھے، اور آپ میں سے ہر ایک پوچھے جو بچے کم از کم 10 سال کی عمر کو ہو گئے ہیں، جو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہیں، ان سے جا کے آج ایک سوال ضرور پوچھیں اپنی نسل سے، مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، اور ذرا جواب نوٹ کرے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیونکہ میں نے پرسنلی یہ سروے ایک دفعہ کیا تھا، کچھ بچوں سے پوچھا تھا، تو کسی نے کہا وہ بکریاں چراتے تھے، وہ خیمے میں رہتے تھے، وہ یعنی ایسی بھیانک تصویریں ہیں بچوں کے ذہن میں کہ ان کو واقعی نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ کیونکہ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں جو نقشہ کھینچا جاتا ہے یا جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اس سے تصویر واضح نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی ایک بت نہیں تھے کہ جس کے فیچرز ہم ایکسپلین کر دیں کہ ناک ایسا تھا، کان ایسے تھے، یہ نہیں ہم سے پوچھا جائے گا۔ پوچھا یہ دراصل جائے گا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یا آپ کس لیے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، یعنی ان کی وہ شناخت، یعنی وہ محمد الرسول اللہ تھے۔ کیونکہ اہل ایمان کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ هُوَ محمد الرسول اللہ، یہ جواب ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تھے، جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس ہدایت لے کے آئے۔ تو پھر اس کو سوچے گا نا انسان، اس ہدایت کے ساتھ معاملہ کیا کیا تھا ہم نے، کتنا وقت اس کو دیا تھا، کتنی اس پہ تڑپ اور کتنی توجہ تھی ہماری۔ اور دوسری چیزوں کے بارے میں ہم تو اپنے بچوں کو وہ گیمز لا کے دیتے، وہ گیس ہو، بے شمار دنیا کے وہ جین پیٹر وغیرہ کی تصویریں ہوتی ہیں، اس پہ بچے خوب ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو بتانا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے وہ ہم کو کچھ پتہ نہیں۔ اگلا ہے باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھارنا، ترغیب دینا، وفد عبد القیس کے وفد کو، علی ان یحفظ الایمان، کہ وہ یاد کر لے ایمان کو، والعلم، اور علم کو، ویخبروا، اور خبر دیں، من وراءہم، جو ان کے پیچھے ہوں، یعنی اپنی قوم کو واپس جا کے بتائیں بھی۔ وقال مالک ابن الحویرث، اور مالک ابن الحویرث نے کہا، قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، جاؤ واپس جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس اور ان کو بھی سکھاؤ۔ یعنی یہ اس باب میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ جب سیکھ چکو تو گھروں کو لوٹ جاؤ اور جا کے ان کو بھی سکھاؤ۔ اور کہاں سے شروع کرو؟ گھر والوں سے شروع کرو۔ کیوں؟ تاکہ امت مسلمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت منتقل ہوتی رہے۔ اگر اس کو تقسیم نہیں کریں گے اور ایک ہی شخص کے نام پہ رہ جائے گی تو اس شخص کے ساتھ ہی وہ بھی پھر ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں انہوں نے استدلال کس سے کیا؟ امام بخاری نے وفد عبد القیس سے، کہ جو سیکھنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے ان کو سکھایا، اور سکھا کے کیا فرمایا؟ یا انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، نہیں، کیا کہا کہ اب تم سیکھ چکے ہو، اب جاؤ اور دوسروں کو سکھاؤ۔
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمہ کر رہا تھا. ابو جمرہ کے پیچھے بھی آپ نے بات پڑھی کہ حضرت ابن عباس نے ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس روکا تھا. یہ فارسی بولتے تھے، لہٰذا وہ فارسی کلام ابن عباس کو لوگوں کا ترجمہ کر کے بتاتے، یعنی ایک طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹرپریٹر تھے. فقالا، تو کہا، کس نے؟ ابن عباس نے. ان وفد عبد القیس، کہ وفد عبد القیس جو ہے، اتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال من الوفد، تو آپ نے فرمایا کون ہے وفد. یہ چونکہ حدیث آپ پڑھ چکے اس لیے میں اینڈ تک صرف عربی عبارت پڑھوں گی. جن لوگوں کو عربی عبارت نہ آتی وہ اپنی اردو دیکھ لیں. من الوفد او من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا نداما قالوا انا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھا کے فرمایا ان کی حفاظت کرو، یعنی ان کو یاد کر لو. وَأَخْبِرُوا بِهِ، اور ان کے بارے میں خبر دو، مَنْ وَرَاءَكُمْ، جو تم سے پیچھے ہیں، یعنی اپنی قوم کو. باب الرحلة فی المسألة النازلة، باب الرحلہ سفر، فی المسألة ایک مسئلے کے بارے میں، النازلة جو نازل ہو گیا، یعنی کوئی مسئلہ جب پیش آئے تو اس کو حل کرنے کے لیے سفر تک بھی کرنے کی اجازت ہے یا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کو اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنا مال بیکار کاموں میں نہیں گنوانا چاہیے. لیکن مثلاً اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور اس کے لیے وہ ایک ٹکٹ خرید کے دوسرے شہر میں جاتا ہے یا ٹیلی فون کال کے پیسے ادا کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو کیا اس کا یہ پیسہ ضائع تو نہیں، یا اس کی یہ ایفرٹ ضائع تو نہیں؟ کیا اس کے لیے ایک جگہ سے اگر جواب نہیں ملتا تو دوسری جگہ جانا چاہیے؟ تو اس کی دلیل ہے کہ ہاں یہ ایفرٹ ضروری ہے، کرنی چاہیے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لابي ايهاب بن عزيز، کہ عقبہ بن حارث نے تزوجہ شادی کی، ابنتن بیٹی سے، لابی ايهاب ابو ايهاب کی بیٹی سے. فاتته امرأة، تو آئی اس کے پاس شادی کے بعد ایک عورت. فقالت، تو کہنے لگی، انی بے شک میں نے، قد ارضعت میں نے دودھ پلایا ہے، عقبہ عقبہ کو، واللتی تزوج بہا اور اس لڑکی کو بھی دودھ پلایا ہے جس سے اس نے شادی کر رکھی ہے. یعنی جن دو کی شادی ہوئی تھی آپس میں وہ دونوں دودھ شریک بہن بھائی تھے ایک عورت میں، یعنی ایک عورت کا دونوں نے دودھ پیا ہوا تھا تو آپس میں وہ رضائی بہن بھائی تھے. فقال لها عقبہ، تو عقبہ نے اس کو کہا، ما اعلم میں نہیں جانتا، انکی ارضعتنی کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے. ظاہر ہے کہ ایک بچہ کیسے جان سکتا ہے. ولا اخبرتنی اور نہ ہی تو نے اس سے پہلے مجھ کو بتایا اور نہ تو نے خبر دی مجھ کو، یعنی خود بھی نہیں مجھے کوئی یاد کہ میں نے دودھ پیا ہے تیرا اور نہ تو نے مجھ کو بتایا. ما اعلم انکی ارضعتنی ولا اخبرتنی. فرکبا تو وہ سوار ہوئے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے لیے مدینہ میں، یعنی سفر کیا انہوں نے. فسألہ جا کے مسئلہ پوچھا. کیوں جا کے پوچھا؟ اس لیے کہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اس زمانے میں پوچھنے کا، یا کوئی اور بتانے والا ہی نہیں تھا.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیلا، کس طرح انکار کرو گے؟ انکار کرو گے کہ لفظ نہیں ہے لیکن کیف اندر خود معنی موجود ہے. کیف کیسے ہو سکتا ہے، وقد قیلا حالانکہ تحقیق کہہ دیا گیا، یعنی یہ بات ہو چکی. گویا آپ نے ایک عورت کی بات کو تسلیم کیا، کس کے مقابلے میں؟ ایک مرد کی بات کے مقابلے میں کہ جو انکار کرنا چاہتا. عورتیں ایسی جھگڑتی رہتی ہیں، ہماری گواہی نہیں سنی جاتی. ففارقھا عقبہ، تو اس ایک عورت کے بیان پر جدا کر دیا اس کو، کس کو؟ اپنی بیوی کو. عقبہ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں یہ بات ماننا ہوگی. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، بعض نسخوں میں یہ عبارت مٹی ہوئی ہے، صحیح کر لیں. وَنَكَحَتْ، اور اس عورت نے پھر نکاح کر لیا، زوجن ایک مرد سے، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی اس عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا. باب التناوب فی العلم، باری باری علم حاصل کرنے کا بیان. نوبت کہتے باری کو، یعنی ایک دن ایک، دوسرے دن دوسرا، ایک سال ایک، دوسرے سال دوسرا، ایک سال ماں ایک سال بیٹی، مثلا دونوں بھی کر سکتے ہیں لیکن باری باری کی بھی اجازت ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال ابو عبد اللہ وقال ابن وهب اخبرنا یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن ابی ثور عن عبد اللہ ابن عباس عن عمر قال كنت انا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وجار لی، اور ایک میرا ہمسایہ تھا، من الانصاری انصار میں سے، ہم دونوں تھے، فی بنی امیہ بن زید، بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں، یعنی یا ان کے علاقے میں تھے. وہیا، اور یہ جگہ جو تھی، کس کی جگہ؟ بنو امیہ کی، من اوالی، بلندی والے علاقے کی طرف تھی. اوالی عالی سے، المدینہ تے مدینہ کے، مدینہ کے بلند ترین علاقوں میں سے تھی، یعنی اوپر کے علاقوں میں تھی. وَكُنَّا، اور ہم تھے، نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ، باری باری اترتے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. يَنزِلُ يَوْمًا، وہ آتا تھا ایک دن، وَأَنزِلُ يَوْمًا، اور ایک دن میں جاتا تھا. فَإِذَا نَزَلْتُ، پھر جب میں آتا، جِئْتُهُ، لاتا اس کے پاس، بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن کی خبر. یعنی ایک دن جب میں آتا تو واپس جا کے شام کو اس کو سکھا دیتا جو میں دن کو سیکھ کے آیا ہوتا تھا. من الوحی وغیرہ، اس میں سے بھی جو وحی اترتی اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ مجھے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہوتے وہ میں جا کے اپنے ساتھی کو بتا دیتا. وَإِذَا نَزَلَ، اور جس دن وہ آتا، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، تو وہ بھی اسی طرح کرتا، جو سیکھ کے آتا وہ شام کو مجھے آ کے سکھا دیتا. فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، تو ایک دن اترا میرا ساتھی انصاری جو تھا اپنی باری کے دن. یوم نوبتی، نوبہ کا مطلب باری. ایک دن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنی باری کے دن، فضرب بابی ضربا شدیدا، تو واپس آ کے ضربا کھٹکھٹایا، بابی میرا دروازہ، ضربا شدیدا شدید قسم کا کھٹکھٹانا. فقال، تو کہنے لگا، کیا، سما یہاں ہے، ہوا وہ، یعنی عمر بن خطاب اندر ہے، مراد یہ ہے. ففزعت، تو میں گھبرا گیا، کبھی اتنی زور سے کیا ہو گیا، دروازہ کیوں پٹ گیا. فخرجت الیہ، تو میں اس کی طرف نکلا. فقال، تو اس نے کہا، قد حدث امر عظیم، پیش آ گیا ایک بڑا واقعہ. تو کہتے میں گھبرا گیا کہ یہ نہیں پوچھا کہ کیا واقعہ، تو نے فکر ہوئی اپنی بیٹی کی. فدخلت علی حفصہ، تو میں داخل ہوا حفصہ پر، یعنی حفصہ کے گھر گیا. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں. فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، أَطَلَّقَكُنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا طلاق دے دی ہے تم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یعنی اس لیے رو رہی ہو، اتنی بڑی کیا بات پیش آ گئی کہ جس نے تم کو رلا دیا؟ حضور کی بیوی ہو پھر بھی روتی ہو، عورتوں کے رونے کی عادت جو ہوتی ہے. قالت لا ادری، کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، نہیں بتانا چاہا انہوں نے معاملہ. ظاہر میاں بیوی کی باہم کوئی بات ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا تو باپ کو نہیں بتایا. اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ ہر بات جو گھر میں پیش آئے وہ باپ کو نہیں بتانی چاہیے، ورنہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں. ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، حضرت عمر. فقلت، تو میں نے کہا، وانا قائم، اور میں کھڑا تھا، یعنی کھڑے کھڑے میں نے پوچھا، اطلقت نساءک، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. فقلت اللہ اکبر، تو میں نے کہا اللہ اکبر.
وہ کیا تھا بڑا معاملہ کہ جس نے اس شخص کو میرے پاس اس حال میں بھیجا کہ خوب آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور یہ بالکل ایک نیچرل سا سین ہے کہ وہ واپس گیا، کوئی بات نہیں کی، زور زور سے دروازہ کھٹکایا اور بڑی بات ہو گئی۔ اب کیا بڑی بات تھی؟ انہوں نے بھی گھبراہٹ میں نہیں پوچھا، وہ فوراً آئے اور بیٹی سے آ کے پوچھا۔ یہ نیچرل بات ہے نا، بعض اوقات بڑا ہی عقل مند انسان بھی فوری ری ایکشن میں اس قسم کے کام کر جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، یعنی عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ اسی کو پکڑ لیتے، اچھا بتاؤ بھی کیا ہوا، اس سے نہیں پوچھا۔ پھر جا کے کسی سے پہلے باہر پوچھتے، ڈائریکٹ انہوں نے وہاں جا پوچھا اپنی بیٹی سے، شاید ان کے دل میں کوئی ایسا وہم آیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلے کی تحقیق میں انسان صحیح رستہ اختیار کرنے کی بجائے دوسرا بھی کر جاتا ہے، لیکن جب کچھ بات نہیں سمجھ آئی تو اس کو وہی چھوڑ دیا، کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب اس بات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، جب یہ بڑا نہیں، آپ کے گھر میں خیر ہے تو سب خیر ہے، باقی سب تو ہوتا ہی رہے گا۔ اچھا، اس میں جو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ باری باری علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، یہ خاص طور پر مدینہ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے، کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی ابھی حالات ان کے نہیں تھے، نہ اپنے گھر بار تھے، تو یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جو مکہ سے آئے آپ کے ساتھ وہ تو سارا وقت آپ کے ارد گرد بیٹھے رہے اور سیکھتے رہے، اور انصار نے جو یہ کرم کیا کہ اپنے گھر بار دے دیے، وہی کام کرتے رہے، وہی تجارت کرتے رہے۔ تو اس لیے اس فوری ایک ایمرجنسی کی کیفیت کو نبٹنے کے لیے کیا کیا گیا کہ مہاجرین نے مختلف گھروں میں پناہ لی، لیکن پناہ لے کر ان گھروں کا حق بھی ادا کیا، ان میں اپنا مال اور اپنی ایفرٹ سب کچھ لگایا۔ دیکھیں کہ مکہ میں حضرت عمر کو بہت موقع تھا اور بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن مدینہ میں آ کے حالات کے بدلنے پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنا وہ حق کچھ کم کر کے انصار کو بھی دیا، یعنی انہوں نے اگر ایثار کیا تو صحابہ کرام نے بھی ایثار کیا، ورنہ کون تھا جو حضور کی مجلس چھوڑ کے اٹھنا چاہتا ہوگا یا کہیں اور جانا چاہتا ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن نہیں جا سکتے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے اور ہمیں کام کرنے ہیں اور ہماری چھٹی ہو گئی، نہیں، انہوں نے علم حاصل کرنے کا کام پھر بھی جاری رکھا، اور وہ کیا ہوتا تھا، شام کو بیٹھ کے ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ نہ گھر جاتے تھے نہ کہیں اور، وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، جو کچھ آپ فرماتے اس کو نوٹ کر لیتے، جب آپ چلے جاتے تو آپس میں ایک دوسرے کو احادیث یاد کر کے سنایا کرتے، جس کی وجہ سے یہ ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ بھی تھے جن کا آپ کو کل بتایا میں نے۔ سوال ہے آج کے سبق میں دو لفظوں کے لفظی معنی وضاحت کر دیں۔ لن تزالہ آپ نے بتایا ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن لن کا مطلب تو ہرگز نہیں ہے، بات درست ہے آپ کی، لن کا مطلب ہرگز نہیں، اور اگلے لفظ کا مطلب ہے تزالہ، ازالہ یزولو سے ٹلنا، زوال ہونا، یعنی زوال نہیں ہوگا، مراد ہے ہمیشہ باقی رہے گا۔ میں ایک ایک لفظ کو بہت اچھی طرح کھول سکتی ہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں کچھ چیزوں کو جان بوجھ کے اوور لک کر رہی ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں ان کے یہ مسائل شاید نہ ہوں، اور جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ وہ تھوڑا صبر کر لیں تو آئندہ یہ مسائل حل ہو جائیں گی، کیونکہ اگر میں بہت اس لیول پہ بات کرتی رہی تو یہ آپ پھر ختم نہیں کر سکیں گے۔ ایک حدیث پڑھی تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ کیا ہر بھلائی کی ہر چیز اور ہمارا رزق بھی آپ کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی، صرف علم کے بارے میں اور علم ہدایت کے بارے میں یہ بات آئی ہے، اور اس کو اسی کانٹیکسٹ میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس قسم کی اس سے استدلال نہیں لینے چاہیے کہ اب مثال کے طور پر آج صبح جو میں نے کھانا کھایا یا ناشتہ کیا وہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، یہ پھر شرک میں آ جاتا ہے۔ کیا قاسم نام رکھنا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ ابو القاسم نہیں رکھ سکتے، اگر نام محمد ہو تو کنیت ابو القاسم، دونوں ساتھ ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ حضرت خضر کے قصے میں یہ ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم، یہاں پر انہوں نے ترجمہ خادم کیا ہے، جبکہ اصل ترجمہ جو ہے فتح کا، خادم نہیں ہوتا، نوجوان ساتھی ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر اپنی کتاب میں اس کی تصحیح کر لیں، شاید میں نے بھی اس کو خادم کے طور پہ بولا ہے ایک آدھ دفعہ، خادم نہیں ہونا چاہیے، فتح۔ لیکن یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں مچھلی کا قصہ بھول گیا اور شیطان نے مجھ کو بھلا دیا، تو یہ شیطان کا خاص طور پر مینشن کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ شاید معلوم ہو کہ یوشع بن نون جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، یعنی پہلے ان کے ساتھی تھے، پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ان کو نبوت ملی۔ انبیاء جو ہوتے ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بات جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اگر انبیاء کوئی چیز بھولیں تو اسے خاص طور پر شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ اور جگہوں پر بھی، کیونکہ شیطان جو ہے زیادہ حملہ آور اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں سے اس کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ انبیاء کی طرف سے لوگوں کو خیر بہت پہنچتی ہے، اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انبیاء اپنا پیغام نہ پہنچا سکیں۔ شیطان اس میں کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جہاں اللہ کی مشیت کوئی ہوتی ہے وہاں پر یہ ہے کہ وہ بھول بھی سکتے ہیں، اور ایسا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہیں کس نے بھلوایا تھا، آپ سب اب پڑھ چکے ہیں قصہ آدم، وہ بھی کس نے بھلوایا تھا؟ شیطان نے بھلوایا تھا۔ تو یہ اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن شر کی نسبت عموماً شیطان کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے بھی۔ ہلاکت ہو، آپ نے مال خرچ کرنا بتایا، بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ ہلاکت اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کی ہلاکت کیا ہوتی ہے؟ اس کو ختم کرنا، اس کو یعنی نکالنا۔ تو مال کو ہلاک کرنے سے مراد یہ مال خرچ کرنا، یعنی مال کوئی جان تو نہیں جس کو آپ ذبح کریں گے۔ مال ہلاک کرنا یہ ایک محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کھلے دل سے خرچ کرنا، کیونکہ اردو میں بھی بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ جن کو آپ دوسری زبان میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان کا مفہوم ہی بتا سکیں گے، لفظی ترجمہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک زبان کو دوسری زبان میں لانا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ ایک جیسے انگریزی کا محاورہ ہے کہ اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ بلیوں کتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ حدیث 78 میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث عبداللہ بن انیس سے سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا۔ فٹ نوٹ میں اس کی تشریح ہے، اس حدیث کا ذکر خود امام بخاری نے کتاب التوحید میں کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسی کتاب کی کتاب التوحید میں بھی یہ حدیث آئے گی۔ اور پھر یہ کہ حدیث نیچے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے بدن ننگے حشر کرے گا، پھر آواز سے ان کو پکارے گا۔ اس سے کیا مراد اور اس کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے؟ تعلق صرف یہی ہے کہ امام بخاری اصل حدیث تو لائے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، لیکن وہ حدیث کیا تھی؟ ایک جو سننے کے لیے وہ گئے تھے، وہ یہ حدیث تھی، یہ مراد ہے اس سے، اس کا تعلق کچھ یوں ہے۔ پھر اسی طرح فنہر تو قبل ان، نہر اگر اونٹ کی قربانی ہے تو سورۃ الکوثر میں فصلی لربک ونہر سے کیا عام قربانی مراد ہے یا پسندیدہ اونٹ کی قربانی؟ وہاں اصل میں اونٹ ہی کی قربانی مراد ہے، یعنی اللہ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی کرو، کیونکہ اونٹ سارے جانوروں سے بڑا ہے۔ یعنی اگر اس کو مجازی معنی میں لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اونٹ کی قربانی جیسی، یعنی بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ ذبح ہوتا ہے بکری وغیرہ کے لیے، لیکن نہر اونٹ ہی کے لیے خاص طور پر آتا ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، لیکن آج کل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ زیادہ دین سیکھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ زیادہ کہاں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کمرے میں اگر آپ کو چند سو نظر آ رہے ہیں تو یہ زیادہ ہے؟ اگر یہ نسبت نکالیں جو اسلام آباد یا پنڈی کی آبادی ہے، پرسنٹیج نکالیں، مائنس میں چلا جائے گا آپ کا پرسنٹیج، یہ زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں صحابہ کرام کے زمانے سے اور اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے تو آپ کو یہ ایفرٹ کچھ بھی نہیں لگے گی۔ یہ تو ایک صرف جیسے کہتے ہیں نا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے کہ کچھ تو شروع ہو، نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن اس کا کسی طور پر بھی مقابلہ اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے سیکھنے سکھانے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اس سے کمیٹڈ ہیں اور اس کے لیے زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں؟ کتنے امام بخاری ہیں، کتنے امام ابو حنیفہ ہیں، کتنے امام شافعی ہیں؟ کوئی بھی تو نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ کوئی قربانی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں کیسی مجلسیں ہوا کرتی تھی؟ صبح سے لے کے ظہر تک مسلسل کلاسز ہوتی تھی اور کوئی اٹھتا نہیں تھا وہاں سے۔ ہم 2-3 گھنٹے میں ہی تھک جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پنڈی سے اگر کوئی یہاں آتا، جی آج بارش تھی اس لیے لیٹ ہو گئے، آج فلاں مسئلہ تھا، اور ان لوگوں کا آپ دیکھیں کہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ جوتے جب پھٹ گئے تو کپڑے پاؤں پہ لپیٹ کے پیدل چلے، چیتھڑے لپیٹ کے پاؤں پہ، کہ پتھر پہ چلا نہیں جاتا تھا۔ کبھی گھوڑوں پہ بیٹھ رہے ہیں، کبھی اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، کبھی پیدل چل رہے ہیں، کتابوں کے بوجھ سر پہ لادے ہوئے، گرمی ہے، سردی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ہر طرح کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے کیا مشقت اٹھائی؟ گاڑیوں پہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں آرام سے، سو کے کھا پی کے، اور جاتے ہیں تو کھانا پکا ہوا ملتا ہے۔ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمارا تو کچھ مقابلہ ہی نہیں اس سارے کے مقابلے میں۔ اگر آپ وہ چیزیں پڑھ لیں تو اپنا آپ اتنا ہیچ ہمیں نظر آئے کہ شرمندگی سے ہم میں سے کوئی اپنا سر نہ اٹھا سکے، ورنہ ہماری امت کا یہ زوال نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے، اور اسلام کے نام پر یہ گلے نہ کٹتے جو کاٹے جا رہے ہیں اور خون بہائے جا رہے ہیں۔ وہاں علماء کے درمیان اگر اجتہادی اختلاف ہوتا تھا تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ امام احمد جو تھے امام شافعی کے لیے دن رات اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتے تھے اپنے استاد کے لیے، اور ان کے بیٹے نے ایک دن تنگ آ کے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے لیے آپ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں یہاں نہ پہنچتا، یعنی میں ان کی وجہ سے ہوں جو کچھ ہوں۔
لیکن آج ہمارے ہاں ایسی کوئی مثال ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا علم حاصل کرنے کے بعد اس کو عمل میں نہ ڈھالا جائے؟ تو اس سے مراد ایسا ہی علم ہوگا جو اٹھ جائے گا؟ جی ہاں، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جب عمل ہی نہیں کریں گے تو کسی کے سامنے کوئی روایت نظر ہی نہیں آئے گی کہ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی علم کو اٹھانے اور ختم کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیں کہ جو ہم یاد کر لیتے ہیں معلومات، وہ تو ہمارے سینے کے اندر چلی جاتی، کسی کو کیا پتا چلتا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اصل علم تو وہی ہے کہ جو عمل میں اور نظر آئے دوسروں کے ساتھ معاملات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نے آج کا لیسن سنا، احادیث 10 احادیث کو ہم نے پڑھا سمجھا۔ دیکھتے ہیں کیا بات سمجھ میں آئی، ڈسکشن کرتے ہیں، پھر آپ کے کچھ اگر ٹائم ہوا تو ریفلیکشنز لیں گے۔ پہلا سوال ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو حدیث ہم نے پہلی آج پڑھی نا کہ 3 طرح کی زمین کی بات ہوئی تھی، اس حدیث میں 3 طرح کی زمین کو کن سے تشبیہ دی گئی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اقرا سرور آپ بتائیں گی؟ جی اس میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو اس علم کو خود بھی اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور سرسبز ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سخت زمین کی طرح ہوتے ہیں، جو اپنے اندر تو پانی جذب نہیں کرتا، اپنے اندر علم نہیں جذب کرتے، لیکن دوسرے لوگ ہیں اس سے خوب اچھی طرح سیراب ہو جاتے ہیں، یعنی دوسروں کو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور نہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوتے ہیں۔ جی بارک اللہ فیک۔ اس حدیث سے نیکسٹ، اسی حدیث پہ ہمارا آپ سے سوال دوبارہ ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے سلائیڈ میں موجود ہے جواب۔ اسی حدیث سے ہمارا سوال آپ سے پھر یہ ہے کہ بتائیے اس حدیث سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اب ہماری سیکھنے کی کیا بات ہے اس میں سے؟ فاطمہ سفیان آپ کہیں گی؟ جی میم اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی سیکھیں تو اسے اپنے عمل میں بھی لے کے آئے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ سے آگے پہنچائے، ورنہ اس علم کا فائدہ نہیں ہوگا ہمیں اپنے عمل کے لیے۔ یعنی کیسی زمین بننا سب سے بہترین، جی سب سے پہلی قسم کی، جی سب سے پہلے جو جذب بھی کرے اور اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے انشاءاللہ۔ اچھا چلیں، ہمیں نا جب آپ یہ سن رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے نا، تو آپ نے ضرور اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جج کیا ہوگا۔ میں نہیں کہتی کہ آپ اعلان ہم یا کریں کہ میں وہ والی زمین ہوں، لیکن ان تینوں میں سے کوئی ایک زمین تو میں ہوں، کیونکہ 3 ہی قسمیں انسانوں کی بتائی گئی ہیں، اور میں بھی انسان ہوں اور آپ بھی انسان ہیں، تو ہم میں سے کسی ایک زمین کی طرح تو ہم ہیں۔ ہر شخص ہم میں سے انالیٹکلی اپنا جائزہ لے کہ میں کون سی زمین ہوں، اور ظاہر ہے جو میں زمین ہوں اور جس طرح کی میں انسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو 3 کیٹیگریز بتائی ہیں ان میں سے میں اپنے اندر مزید بہتری کے لیے کیا کروں، یہ اس کو تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ سعیدہ اکبر آپ کیا کہتی ہیں؟ نیلوفر جی، میں تو صرف اور صرف افسوس ہی کر رہی ہوں کہ ان میں سے کوئی کیٹیگری میں اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں رہی ہوں، اور یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اور میں دعا کروں گی آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، خاص التجا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں تو آ جاؤں۔ سنتے ہیں اور نظر نیچے رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی سوال نہ کریں ہم سے، دوبارہ بھول جاتے ہیں، بہت کمزور ہیں۔ بہرحال انسان اگر اپنے آپ کو یہ سوچے کہ میں کمزور ہوں اور میں کم علم ہوں، تو پھر وہ اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں علم حاصل کرنے کے، اور جس کو یہ تکبر ہو جاتا ہے کہ مجھ سے سب آتا ہے، اس کے لیے علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو مایوسی بالکل نہیں کرنی، انشاءاللہ آپ نے بہتر کرنا ہے، اور ماشاءاللہ آپ سیکھنا چاہتی ہیں تبھی تو اس کورس میں آپ نے داخلہ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہی کرے گا انشاءاللہ، تبھی تو علم کا شوق آپ کو نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت کرے۔ آمین۔ اور جب سے استاذہ نے بتایا تھا رب زدنی علما، آپ ہر دفعہ پڑھیں، کیونکہ ہم تو صرف اس کو خاص ایسی ایگزامز کے دنوں میں بچوں کو
مشورہ دیتے ہیں، لیکن مرتے دم تک کریں، کیونکہ ہر دن جو ہے نا آپ کا سیکھنے کا ہے، تو میں اس وقت سے کر رہی ہوں یہ عمل ہر نماز میں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اب بھی اس کی ضرورت ہے. میں تو سمجھی صرف بچوں کو ہی ضرورت ہوتی ہوگی ان چیزوں کی. چلیے اب علم ہو گیا تو ہم اپنے لیے بھی پڑھ لیں اس دعا کو. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. عظمیٰ آپ کیا کہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. جی مجھے وعلیکم. یہ پہلے بھی میں پڑھ چکی ہوں یہ حدیث اور اس پہ عمل بھی کر چکی ہوں، اور بہت چاہے تھوڑا سا ہی ہے مگر بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے سارے کاموں میں دین کے چنا، اور میں اس پر عمل بھی کر رہی ہوں، اور آگے بہت حد تک میں پہنچا بھی رہی ہوں جتنا ممکن ہو سکتا ہے میرے سے گھر بیٹھے ہوئے الحمدللہ. کیونکہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث بچپن سے جب امی سے سنتی تھی، جب امی حیات تھیں یا ابو بتاتے تھے، تو وہ نا اس کو بڑے غور سے سنتی تھی اور کہتی تھی کہ ایسا ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا. کہ یہ سن سن کے وہ عادت اتنی پکی ہو گئی کہ میں چھوٹے چھوٹے کاغذوں پہ لکھنا، پھر اس کی کسوٹی سی کھیلنا، اور بہن بھائی کو بتانا، پھر دوسروں کو بھی بتانا اور اس پر عمل کرنا، یہ میری عادت بچپن سے تھی. مگر اب بہت سارا علم یعنی کہ ابھی تو رہتا ہے، مگر ابھی جو میں لے رہی ہوں تو اس میں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے میں نے مجھے یہ، اور یہ میری کوئی نہیں ہے اس میں عمل رکھا، یہ بارک اللہ اللہ. تعالیٰ نے دی تھی. بہت اللہ بارک کا شکر ہے. اللہ. چلے جی نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے وقت کیونکہ 5 تک ہمیں اپنی بات کو مکمل کرنے تاکہ ہم کوئی پول کی طرف آئیں. یہ آپ چیٹ میں لکھیں علم کا ضائع کرنا کیا ہے؟ علم کا ضائع کرنا آپ کے خیال میں کیا ہے؟ عمل نہ کرنا. گڈ. افشاں اشفاق نے سب سے پہلے جواب دیا عمل نہ کرنا نمبر 1. بس کیا عمل نہ کرنا صرف اتنی سی بات ہے یا اس میں مزید کچھ اور ایڈ ہوگا؟ باجی ہنا میں بتاؤں، بتائیے میں ہنا. آگے نہ پہنچانا، جو سیکھا ہے اس کو گڈ. آگے نہ پہنچانا. شبانہ ظہیر نے بھی یہ لکھا کہ دوسروں کو نہ بتانا، اور آپ نے بھی بالکل صحیح کہا کہ عمل نہ کرنا اور دوسروں کو نہ دینا، یہ پھر علم حاصل کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اس کے ڈگری تو نہیں لینی نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ منفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اچھا جناب، پھر نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو آپ کے سامنے ہے یہ بتائیے کہ خواب میں اگر آدمی دودھ پیتے دیکھے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ اقرا نسیم عروج آپ بتائیے. نسیم اقرا عروج. جی علم کا علم اقرا عروج آپ بتائیں. اقرا. جی باجی جان، اس سے مطلب مراد علم کا حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ علم حاصل ہوگا. گڈ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خواب بھی ایسے دیکھنے نصیب کرے کہ جن کی تعبیر اچھی ہو اور ہمیں ہمارے علم میں بڑھوتری ہو. نیکسٹ دکھائیے جی. رحلہ عربی میں ہر ڈیش کو کہتے ہیں اور محدثین کی اصطلاح میں ڈیش کے سفر کو رحلہ کہتے ہیں. پہلے میں کیا آئے گا اور دوسرے میں کیا آئے گا؟ رابعہ عزیز آپ بتائیے. پہلے میں آئے گا ہر طرح کے سفر کو کہتے ہیں، اور دوسرے میں آئے گا دین کی خاطر اور علم حاصل کرنے کے سفر کو کہتے ہیں. اچھا، ہم نے محدثین کی اصطلاح دی ہے تو اس میں خصوصی طور پہ بتائیے کہ کون سا سفر ہونا چاہیے؟ دین کے علم کے حصول کے لیے اچھا جو سفر ٹھیک ہے. کرتے ہیں. اوکے، پہلا والا تو آنسر آپ کا ٹھیک ہے، ہر سفر کو. انوشیا آپ کیا کہتی ہیں؟ دین کا علم، وہ سوری حدیث کا علم. حدیث کا علم. محدثین میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں نا، دین کا سفر بھی آ سکتا ہے، لیکن لیکن ہر ایک گروپ کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے. تو محدثین جب کہیں پہ لکھتے ہیں کہ جیسے امام بخاری کے بارے میں ہے کہ انہوں نے رحلہ کیا، تو وہ پھر حدیث کے لیے انہوں نے سفر کیا. ٹھیک ہے، دین کا تو علم ہے ہی اس میں، لیکن کیونکہ ہم نے محدثین کہا تو ہم کہیں گے پھر علم حدیث کے سفر کو. یہ سوال پچھلی دفعہ آیا تھا جب شروع میں ہم نے رحلہ کے بارے میں پڑھا، تو اس میں آیا تھا کہ قرآن پاک میں تو یہ مشرکین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ گرمی اور سردی کے سفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے گرمی اور تمہارے لیے سفر آسان کیا اور گرمی اور سردی میں، تو وہ رحلہ تو پھر اس کے لیے نہیں تھا، دین کے لیے. تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اس کو دوبارہ وضاحت کر دی کہ ویسے رحلہ عربی میں ہر سفر کو کہتے ہیں، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں حدیث کو بتاتے ہوئے رحلہ تو وہ پھر حدیث کی خاطر علم حدیث کے سفر کو رحلہ کہتے ہیں. آئی ہوپ اٹ از کلیئر ناؤ. آج اتفاق سے رحلہ کی دوبارہ بات ہوئی تھی تو ہم نے اس کو یہیں پہ سوچا آپ کو ایکسپلین کر دیں. یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ارجعوا الی اہلکم فعلموہم، کیا سیکھا اپنے عمل کے لیے؟ کون بتانا چاہے گا؟ شبانہ. شبانہ بتائیے.
جی اس سے یہ سیکھا کہ جو بھی علم سیکھا ہے اس کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ گھر جا کے یا جو بھی لوگ آپ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں ان تک پہنچانا ہے، ان کو بھی وہ علم ہونا چاہیے جو آپ نے سیکھا۔ اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے، یہاں ملتے جلتے لوگوں کی بات نہیں، اہل کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں، اور باقی جگہوں پہ اور لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن اس حدیث میں جیسے آپ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو، اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں ہوں، جو قریب ترین لوگ ساتھ رہتے ہوں، اس میں بعض لوگوں کے نزدیک آپ کے سرونٹس بھی آتے ہیں کہ وہ آپ کے اہل میں ہو جاتے ہیں، لیکن جو ایک گھر میں رہنے والے لوگ یا جو اکٹھے رہتے ہیں ان کو بتاؤ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ سوچ لیں میرے اہل میں کون کون ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو جب اب اس کلاس سے نکلیں تو پھر اپنے اہل کی فکر کریں اور جو سیکھا ہے وہ اس ہفتے انہیں بھی کچھ سکھائیں انشاءاللہ، تاکہ حدیث پہ عمل ہو سکے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت برکتیں کرے اور آپ کی بات دوسروں تک بہترین طریقے سے پہنچا دے۔ یہ بتائیے جو حدیث ہے، اس حدیث سے کون سے احکامات نکلتے ہیں؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سائرہ ذیشان آپ بتا سکتی ہیں؟ السلام علیکم، میں بتاؤں؟ وعلیکم السلام۔ میں کون؟ انوشیا کون؟ جی جی انوشیا چلے آپ بتا دیں، پھر جی میں سائرہ سے کچھ اور پوچھ لوں گی۔ یہ کام ہے کہ حج کے دوران کوئی بھی عمل ہے نا، وہ پہلے اگر ہو جائے یا بعد میں اس کی سیکوینس چینج ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر رمی سے پہلے آپ نے ذبح کر لیا یا ذبح سے پہلے رمی کر لی، یا جو بھی سیکوینس چینج ہو جائے گا تو وہ حرج نہیں ہے۔ ہاں حج پورے حج میں نہیں، یہ منی کے دن کی بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جو عرفات ہے وہ عرفات کے دن ہوگا، اور جو مزدلفہ ہے مزدلفہ ہی کے دن ہوگا، لیکن منی کے جو احکامات ہیں نا ان میں بات ہو رہی ہے کہ کسی نے سر پہلے منڈوا لیا یا قربانی پہلے کر لی، تو اس میں گنجائش دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جناب آگے دیکھیں، نیکسٹ حدیث دکھائیے۔ اس حدیث کو پڑھ کر، یہ اوور آل ساری حدیث اگر یاد ہے تو پڑھ کر کرنے کا کیا کام سمجھ میں آیا؟ سائرہ آپ بتائیے، کچھ یاد آ رہا ہے اگر عربک دیکھ کر؟ جی بچی یہ وہ حدیث ہے جس میں قبر کی بات تھی۔ میں بتاؤں؟ جی حضرت جس میں حضرت ان کا تھا اسما بنت بکر کی تھی، وہی والی؟ جی جی کچھ ایسی بات ہی ہے، جی یہ وہی ہے۔ جو اس میں سورج گرہن کے حوالے سے بھی تھا کہ نہیں، اس ہم نے وقت جتنا نماز پارٹ ہائی قصر۔ لائٹ کیا ہوا ہے، جتنا پارٹ ہم نے ہائی لائٹ کیا میں ہوا ہے نا، بتاؤں؟ فوحی الیہ والا، میں بتاؤں؟ نہیں ان کو بتا نہیں دے۔ سائرہ آپ بتائیے، بتا سکتی ہیں سائرہ؟ قبورکم کی والی بات ہے نا؟ نہیں باجی چلیے آپ کوئی بات نہیں، آپ سمجھے۔ کون بتانا چاہتا ہے؟ افشا اشفاق آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی اس حدیث نے، خیر ہر حدیث ہی دل پہ اثر کرتی ہے، لیکن اس نے تو رلا دیا۔ یہ حدیث ایسی ہے، مطلب میں نے یہ سوچا کہ پہلے بھی سارے کام شام ہو رہے ہیں اس سلسلے میں، حدیث سیرت پڑھی جا رہی ہے، بچوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن اب تو یہ ضروری ہو گیا کہ بچوں کو ضرور کہنا ہے کہ ہم نے سیرت پڑھنی ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کی سیرت، ان کی حیات، ان کے سارے واقعات کو ہم پڑھیں گے، ان کو پہچانیں گے، تو ہی ہم اس وقت قبر میں ان کو پہچان سکیں گے، نہیں تو زندگی ساری ضائع۔ یہ بالکل، دیکھیے اس میں یہ بات تھی نا، تم اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے تھے؟ تو اب دیکھیے کہ ہمیں اپنا عقیدہ ان کے بارے میں درست کرنا ہے اور ان کے بارے میں معلومات لینی۔ اس حدیث کو آپ نے کسی کو سنانا ہے، بتانا ہے، مفہوم شوق پیدا کرنا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگلے سال میں کچھ مزید کتابیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا تقریباً وقت مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ دکھائی جی، ہوم ورکس ہیں۔ ہوم ورک کے سارے آپ کے ساتھ ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے، آپ نے سارے ہوم ورکس اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، اور آج جو آپ نے سیکھا اس کو کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جو آج کی کلاس میں شامل نہ ہو۔ آغاز گھر والوں سے کیجیے گا۔ چلیں یہی حدیث جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھی نا، اسی کو انشاءاللہ آپ شیئر کر دیجیے گا، اور بھی بتا سکتے ہیں۔ تو آپ سے نیکسٹ ٹائم میں آپ کے ریفلیکشنز لوں گی، کیونکہ اب ہمارے کوئز پول کا ٹائم ہے۔ ابتدا میں نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ حدیث سننے کے علاوہ آپ
کم حدیث کی عربک سنوں گی میں، آپ کے ریفلیکشن نیکسٹ ٹائم لوں گی، تاکہ آپ کو جو آج ہے کہ جا کے سکھاؤ اور بتاؤ اس پر آپ نے کیا عمل کیا، تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ یہیں تک بات کرتے ہیں، اب چلتے ہیں اس پول کی طرف، بشرا کی طرف چلتے ہیں، جو انشاءاللہ آپ کو آپ کا نیکسٹ سیکشن کروائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ امید ہے کہ سب ساتھیوں نے بہت غور سے سنا ہوگا۔ چلیں اب کو اس پول کی طرف چلتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آپ کو اتنا یاد رہا۔ آج کا ہمارا کوئز پول حدیث نمبر 79 سے لے کے 89 پر مشتمل ہے۔ ہم کتاب العلم پڑھ رہے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 دیکھیے، کچھ لوگ عمدہ زمین کی طرح ہوتے ہیں جو بارش کا پانی جذب بھی کرتی ہے اور نباتات بھی اگاتی ہے، ایسی زمین سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپشن دیکھیے۔ آپشن 1 ہے جو صرف دنیا کے فائدے لینا چاہتے ہیں۔ آپشن نمبر 2 ہے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آپشن نمبر 3 ہے صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آپ کو ان تینوں میں سے درست آپشن کو سلیکٹ کر کے اس حدیث کا صحیح مطلب بتانا ہے۔ کوشچن نمبر 2 دیکھیے، ایسے لوگ جو علم ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور نہ اسے حاصل کرتے ہیں، ان کو حدیث میں ڈیش زمین سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں، زمین کی 3 کائنڈز بتائی گئی ہیں۔ آپ کو اس میں سے درست آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے زرخیز، آپشن نمبر 2 ہے بنجر، آپشن نمبر 3 ہے پتھریلی۔ کوشچن نمبر 3 دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے ڈیش کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ آج الحمدللہ آپ نے یہ بات حدیث میں پڑھی تھی۔ آپشن دیکھیے اس کے۔ آپشن نمبر 1 ہے 5 سال کی عمر میں سپرد کیا، آپشن نمبر 2 ہے 7 سال کی عمر میں سپرد کیا، آپشن نمبر 3 ہے 10 سال کی عمر میں سپرد کیا۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیے، ڈیش کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دینے کا طریقہ اس سے معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے ہمیں۔ اس میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے حجت الوداع کا موقع، آپشن نمبر 2 ہے فتح مکہ کے دن۔ کوشچن نمبر 5، آج ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ حرج بڑھ جائے گا۔ سوال دیکھیے، سوال ہے حرج بڑھنے سے مراد ڈیش بڑھنا ہے۔ اس میں ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن ہے لڑائی، دوسرا آپشن ہے خوشحالی، تیسرا آپشن ہے قتل۔ کوشچن نمبر 6 دیکھیے، اسی طریقے سے ہم نے ایک علامت یہ پڑھی آج، ان یقل العلم، اس سے مراد کیا ہے؟ ان یقل العلم سے مراد ڈیش ہے۔ ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں اس کے۔ آپشن نمبر 1 دین کے علم کا بڑھ جانا، آپشن نمبر 2 دین کے علم کا کم ہو جانا، اور آپشن نمبر 3 علم کا سرے سے مٹ جانا۔ آپ کو تینوں میں سے رائٹ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیے، اسی طریقے سے ہم نے آج ایک علامت یہ بھی پڑھی، یقبض العلم، یقبض العلم سے مراد ڈیش ہے۔ اس میں ہمارے پاس آپشن دیکھیے، ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ آپشن 1 حصول علم کے لیے صلاحیت، شوق اور جذبہ نہیں رہے گا۔ آپشن نمبر 2 ہے علم کے ذرائع بند کر دیے جائیں گے، کتابیں جلا دی جائیں گی۔ آپ کو درست آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 8 دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کو فرمایا تھا احفظوہ اخبروہ من ورائکم۔ الحمدللہ یہ حدیث ہم کتاب الایمان سے بار بار پڑھ رہے ہیں اور آج بھی ہم نے یہ حدیث دوبارہ پڑھی ہے، تو مجھے امید ہے سب ساتھیوں کو اس کا مطلب آتا ہوگا۔ اس کے آپشن دیکھتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے قریب۔ اس جملے کا ہم نے ترجمہ دیکھنا ہے کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے، اس کے ساتھ ہمیں فل ان دی بلینکس کو فل کرنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، احفظوہ واخبروہ من وراءکم، اس کا ترجمہ ہے یاد کر لو اور اپنے ڈیش کو اس کی خبر دو۔ اب ڈیش سے مراد کون ہے؟ اس میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، نمبر 1 قریب والے ساتھیوں، نمبر 2 پیچھے والوں۔ کوشچن نمبر 9 دیکھیے، آج ہم نے باب کا نام پڑھا التناوب فی العلم، اس سے مراد ہے آپشن ہمارے پاس 2 ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے اکٹھے مل بیٹھ کر علم حاصل کرنا،
ऑप्शन नंबर 2 है इल्म हासिल करने के लिए बारी मुकर्रर करना। ये हदीस हमने आज क्लास के एंड पे पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक के फरमान व इन्ना माना कासिमुन का मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश को तकसीम करने वाले हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इल्म हिदायत, ऑप्शन नंबर 2 है रिज्क और हर भलाई की चीज। आपको इन दोनों में से दुरुस्त ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह साथी जल्दी से जवाब दे रहे हैं। जब हमारी 80% पार्टिसिपेशन हो जाएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला पोल्स का रिजल्ट लॉन्च कर देंगे, जो कि करीब ही है। अब में से इस दौरान अगर कोई साथी कुछ कहना चाहे, कोई एक साथी कुछ कहना चाहे आज की क्लास के बारे में, तो जरूर कह सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जी ये बताइए। कहना है कि ये उस्ताजा नीलोफर हमेशा कहती हैं कि कोई एक हदीस जो है ना उसको पहुंचाए जो इस क्लासरूम में इस वक्त नहीं उन्होंने यानी प्रेजेंट थी, जी तो हमें कैसे जी पता चले कि वो को प्रेजेंट नहीं है तो हम उन्हें पहुंचाएं? ये मैंने काम अभी तक नहीं किया। जी, इससे मुराद असल में ये है कि आप अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में, नहीं अपने नहीं बच्चों नहीं, में। सॉरी 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 इंटरव्यू। मैं उन्होंने ये कहती हैं कि इस क्लास जो हम अभी ले रहे हैं ना क्लास, इस क्लास में जो मौजूद नहीं उनको पहुंचाएं। हमें जी जी कैसे पता इस चले? जी मैं यही बता रही हूँ, इस क्लास में मौजूद नहीं से मुराद वो लोग हैं जो इस क्लास में रजिस्टर नहीं हुए। अच्छा 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 अच्छा, जी जी ठीक है। मैं समझी होते हैं और वो मतलब आते नहीं है, मतलब हम जैसे हम नहीं, ये बातचीत आपको करते हैं कैसे मालूम होगा? यही तो चल मैं सोच, सॉरी। ओके, ओके गॉट इट। ओके जज़ाकल्लाह। चले जज़ाकल्लाह। चलिए आज के रिजल्ट, पोल्स के रिजल्ट की तरफ चलते हैं। रिजल्ट शो कर दीजिए। ओके, हम दोबारा से आप सब लोग रिजल्ट देखें, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा राइट आंसर भी। आंसर्स को देखिए, जहां जहां पे आपसे गलती है तो जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा एक बार लेसन यकीनन दोहराते होंगे, जब दोहराएं तो उसको गौर से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, कुछ लोग उम्दा जमीन की तरह होते हैं जो बारिश का पानी जज्ब भी करती है और नबातात भी उगाती है। ऐसी जमीन से मुराद कौन लोग हैं? इसका राइट आंसर था जो अपनी जात को भी फायदा पहुंचाते हैं और दूसरों को भी फायदा पहुंचाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ऐसे लोग जो इल्म हिदायत को कबूल नहीं करते और ना उससे हासिल करते हैं, उनको हदीस में डैश जमीन से तशबीह दी गई है। इसका राइट आंसर था बंजर जमीन, जो कि 64% लोगों ने इसको राइटली आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी वालिदा ने डैश साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया था। तो ये उनकी एज उस वक्त 10 साल थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 81% लोगों ने उसको सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, डैश के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार होकर लोगों के सवालात के जवाब दे रहे थे। इसका राइट आंसर था हिज्जतुल विदा। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने यकीनन सीरा में ये बात पढ़ी होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई खिताबात किताबों में नकल किए गए हैं। इस सवाल के जवाब को जिन्होंने 14% लोगों ने इसको गलत आंसर किया है, इसको दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हमने हदीस में अलामत पढ़ी थी कि हर्ज बढ़ जाएगा। इस बढ़ने से मुराद कत्ल का बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह 84% लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन 11% लोगों को इसमें कंफ्यूजन हुई है और 5% ने खुशहाली जवाब दिया और 11% ने लड़ाई। तो आप दोनों जिन लोगों साथियों ने भी गलत जवाब दिया वो उसको दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, यक़िल्ल इल्म से मुराद, इसका राइट आंसर था दीन के इल्म का कम हो जाना, जो कि 78% लोगों ने माशाल्लाह इसको सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, यक़बिज़ुल इल्म से मुराद, इसका राइट आंसर था कि हसूल इल्म के लिए सलाहियत, शौक और जज्बा नहीं रहेगा, और ये 89% लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया है। बारकल्लाहु फी इल्मिकुम। क्वेश्चन नंबर 8 था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ्द अब्दुल कैस को फरमाया था। इसमें हमें फिलिंग दी ब्लैंक्स को फिल करना था। इहफज़ूहु व अखबिरूहु मिन वराइकुम।
من वराअकुम, इसकी सही ट्रांसलेशन थी याद कर लो और अपने पीछे वालों को भी पहुंचाओ, इसकी खबर दो। क्वेश्चन नंबर 9 था बाब अतनावुब फिल इल्म से मुराद, इससे मुराद इल्म हासिल करने के लिए बारी मुकर्रर करना था, जो कि 86% लोगों ने सही आंसर किया और 14% से इसमें भी गलती हुई। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान था वइन्नमा नक़ासिम, उनका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश को तकसीम करने वाले हैं। इसका राइट आंसर था इल्म हिदायत को तकसीम करने वाले हैं। आज की क्विज में कई साथियों को कंफ्यूजन रही, तो आप सब लोग एक बार दोबारा इस लेसन को जरूर पढ़िएगा ताकि जो जो चीजें भी अभी तक क्लियर नहीं हो सकी वो वाज़ेह हो जाए। यहीं तक रखते हैं क्लास हम। बारकल्लाहु फी इल्मिकुम व अमलिकुम। चलिए, इसके साथ ही हमारी क्लास का टाइम मुकम्मल होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।